نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز مشائخ اعظام، علماء کرام، محترم اساتذہ، طلباء و طالبات، دنیا بھر کے مجالس علم میں شرکت کرنے والی خواتین و حضرات اور تمام مستفیدین اور مستفیدات، الحمدللہ تعالی ہم اللہ جل مجدہ کی توفیق سے علم کی ماہیت پر، اس کی اقسام پر اور اس کی مختلف انواع و اقسام کے حصول کے ذرائع اور وسائل پر گفتگو کرتے کرتے الہام کی بحث الحمدللہ مکمل کر چکے. آج ہم علم کی ماہیت اور علم کے ذرائع اور وسائل، اس کے تحت کشف اور علم لدنی کی بحث کو شروع کر رہے ہیں. کشف کیا ہے؟ اس کے لیے میں نے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ سورہ قاف کی آیت نمبر 22 اس کی تلاوت کی ہے، ریفرنس دینے کے لیے کہ کشف کا لفظ قرآن مجید میں کس معنی میں آیا ہے. کشف کہتے ہیں پردے کا اٹھ جانا، اسی سے مکاشفہ ہے، باب مفعلہ سے. یہ مراحل ہیں جب نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے اور نفس قدورتوں سے، رذائل سے، کثافتوں سے پاک ہوتا چلا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قلب کا یعنی دل کا تصفیہ ہو جاتا ہے، اور مومنین صالحین کو صفائے قلب نصیب ہو جاتی ہے، اور دل کا آئینہ گرد و غبار سے، گناہوں کی گرد و غبار، جیسا کہ میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ حجابات کی 10 مختلف قسمیں، طرح طرح کے پردے ہیں جو دل پر پڑتے ہیں. پھر طرح طرح کی سیاہیاں ہیں جو اعمال سیئہ، برے اعمال اور برے اخلاق کے نتیجے میں دل پر آتی ہیں. پھر دل کے زنگ ہیں تو، اور اس کی بھی قسمیں ہیں، یعنی ایک ہلکی قسم ہے، غین کہتے ہیں اس کو، چھوٹی موٹی گرد و غبار جو پڑ جاتی ہے، یہ نہایت ہلکا حجاب ہوتا ہے، چھوٹا حجاب. پھر اس سے زیادہ کثیف حجاب، اس کو غیم کہتے ہیں میم کے ساتھ. پھر اس سے کثیف حجاب، اس کو ران کہتے ہیں، رین اور ران. ان کا ذکر قرآن مجید کی آیات میں اور احادیث نبوی میں مختلف حوالوں سے آیا ہے. یہ 3 نام اس لیے بتائے کہ یہ مختلف حجابات ہیں. کتنا پتلا حجاب ہے، کتنا سخت حجاب ہے، کتنا حجاب اس سے زیادہ سخت تر ہے، کس طرح کا حجاب ہے. الغرض جب یہ حجابات اٹھتے چلے جاتے ہیں، اس کو رفع حجب کہتے ہیں. رفع حجب کے تمام حجابات اٹھ گئے، اٹھا دیے گئے،
تو جب آپ آنکھوں کے سامنے ایک پردہ پڑا ہو تو نظر نہیں آتا، پردہ اٹھا دیں تو سمپل سی بات ہے، کیا ہوتا ہے، جو کچھ ورائے حجاب تھا، پردے کے پیچھے تھا، وہ نظر آنے لگ جاتا ہے۔ تو ہم اس کو تفصیل سے ڈسکس کرتے چلے آئے ہیں کہ جس طرح جسمانی کان ہیں اور جسمانی آنکھیں ہیں اور جسمانی زبان ہے، اس طرح قلب کی بھی آنکھیں ہیں، قلب کے بھی کان ہیں، قلب کی زبان ہے، اور قلب اس زبان سے ذکر کرتا ہے اللہ کا، قلب اپنے کانوں سے، قلب یعنی دل ہے، وہ مخاطبات کا سماع کرتا ہے، فرشتوں کے کلمات کو سنتا ہے، اور اپنی آنکھوں سے اس طرح مغیبات کو، غائب کی چیزوں کو، جنہیں سر کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، ان کو قلب اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ مگر چونکہ قلب پر، دل پر پردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، حجابات ہوتے ہیں، بڑے گناہوں کے، چھوٹے گناہوں کے، ظاہری گناہوں کے، باطنی گناہوں کے، برے خیالات کے، بری باتوں کے، برے عقائد کے، بری شہوات کے، طرح طرح کے، حتیٰ کہ غفلتوں کے، ترک اولا کے، اعلیٰ کام کو چھوڑ کر چھوٹے کام کو کرنا، مباحات کی کثرت، ان سب چیزوں کے پردے، جیسا کہ پچھلی نشست میں میں نے بیان کیا، پردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ اعمال صالحہ کے نتیجے میں جیسے سیاہی دھلتی ہے، وہاں ویسے پردے بھی اٹھتے ہیں، ریاضات اور مجاہدات۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں، ہماری ذات میں، ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، ہم یقیناً اپنے راستے ان لوگوں پر کھول دیتے ہیں۔ تو راستوں کا کھول دینا انہی میں حجابات کا اٹھا دینا ہے، پردوں کا اٹھانا انہی راستوں کے کھلنے میں آتا۔ پردے اٹھتے ہیں تو تبھی راستے کھلتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو بنیادی تصور ہے، یہ کشف ہے، مکاشفہ ہے، اس کو قرآن مجید نے کہا، سورہ قاف کی آیت نمبر 22 پر اس لفظ کو استعمال فرمایا، لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا۔ تو دیکھیے غفلت اور کشف کا ایک مناسبت بیان کی ہے کہ غفلت دراصل پردے ڈالتی ہے اور کشف اس پردے کو اٹھا دیتا ہے۔ دونوں چیزوں کا ورود اس آیت کریمہ میں ہوا ہے۔ فرمایا حقیقت میں تو اس دن سے غفلت میں پڑا ہوا تھا، اور تیری غفلت نے تیرے دل کو اندھا کر دیا تھا کہ تیرے دل آنے والے دن کو، قیامت کو، اللہ کے حضور پیش ہونے کو دیکھ سکیں، سمجھ سکیں، اس کی معرفت حاصل کر سکیں۔ تو فرمایا تو غفلت میں تھا، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، سو ہم نے تیرا پردہ غفلت آج ہٹا دیا ہے، تیرا پردہ غفلت اٹھا دیا ہے۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، پس آج تیری نگاہ تیز ہے، جو کچھ تو نہیں دیکھ سکتا تھا، آپ غفلت کا پردہ اٹھ جانے کے بعد آج تو ہر چیز عیاں دیکھ رہا ہے، مشاہدہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد اسی طرح قرآن مجید نے قیامت کے دن کے احوال کا بیان کرتے ہوئے ایک چیز اور بیان کی، سورہ القلم اور آیت نمبر 42، یہ بھی 29ویں پارے میں فرمایا، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن ساق سے پردہ اٹھا دیا جائے گا۔ اب ساق کا ایک معنی تو ہے احوال قیامت کی ہولناکیاں اور شدتیں، ان کو ساق کہا ہے۔ قیامت کے دن جو شدتیں ہوں گی، کربتیں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، ہولناکیاں ہوں گی، جس سے انسان پریشان ہوں گے، تو قیامت کے دن کی پریشانیوں اور ہولناکیوں سے پردہ اٹھا دیا جائے گا۔ تو جو کچھ وہ نہیں دیکھتے تھے اب انہیں نظر آنے لگ جائے گا، اور تب کہا جائے گا وَيُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ، پھر انہیں دعوت دی جائے گی کہ سجدہ کرو اللہ کے حضور۔ تو ایک تو معنی یہ کیا گیا کہ قیامت کی ہولناکیوں سے پردہ اٹھا دیا جائے گا، ساق سے مراد لیا قیامت کی ہولناکیاں۔
مگر بنیادی چیز ہے پردہ اٹھا دینا۔ یہ تو ایک بیان آیا ہے۔ اب اسی طرح صحابہ کرام اور تابعین نے ساق کا اور معنی بھی بیان کیا ہے۔ یہ میں صحیح بخاری سے یہ لے رہا ہوں، یہ صحیح بخاری سے اسی آیت کی تفسیر میں امام بخاری نے کتاب التفسیر صحیح بخاری کے اندر، اس کے اندر باب قائم کیا ہے، باب یوم یکشف عن ساق، ساق سے جس دن پردہ اٹھا دیا جائے گا، کشف ہو جائے گا لوگوں کو۔ تو اس کا ذکر کرتے ہوئے حدیث پاک میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا یقول یکشف ربنا عن ساقہ، اللہ رب العزت اس دن ساق سے پردہ اٹھا دے گا، یعنی کشف کر دیا جائے گا، لوگوں کی آنکھوں سے پردے اٹھ جائیں گے۔ اب وہ ساق کیا ہے، اس کو جو میں نے پہلے بیان کیا معنی، قیامت کے دن کی شدائد، مشکلات، ہولناکیاں، پریشانیاں، یہ معنی حضرت قتادہ التابعی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا کہ یہ جو کشف ہے، پردے کا اٹھنا، یہ قیامت کی ہولناکیوں سے ہوگا، حضرت قتادہ نے بیان کیا۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے بھی یہ تعریف اس ساق کی، یہ حضور کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں یوم یکشف عن ساق قال عن نور عظیم فیخرون لہ سجدا، اور وہ کہتے ہیں کہ جو پردہ اٹھایا جائے گا وہ بڑے عظیم نور سے اٹھایا جائے گا، اس سے مراد نور حق ہے، جلوہ حق ہے۔ اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات انہیں نہیں نظر آ رہی ہوں گی پردہ غفلت کی وجہ سے، پردہ جہالت کی وجہ سے، پردہ کفر و فسق کی وجہ سے، تو وہ پردہ اٹھایا جائے گا، جب پردہ اٹھتے ہی وہ نور عظیم کو، نور حق کا جلوہ کریں گے۔ اور بھی کئی احادیث بخاری اور مسلم میں ایسی موجود ہیں، اور صحاح ستہ میں جہاں لفظ کشف اللہ رب العزت کے کبھی چہرہ قدرت اور چہرہ کے حسن حق سے پردہ اٹھنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کبھی نور ربانی کے نظر آنے کے لیے پردے کا اٹھانا اور کشف کے لفظ کا ذکر آیا ہے۔ تو یہ میں نے کچھ احادیث اس لیے بیان کی معنی کے طور پر، تاکہ اس سے یہ پتہ چل جائے کہ کشف کا معنی پردہ اٹھانا ہے کسی چیز۔ وہ پردہ سر کی آنکھوں سے بھی اٹھایا جا سکتا ہے، اور اس ورائے حجاب جو کچھ ہے وہ نظر آ جائے۔ وہ پردہ دل کی آنکھوں کے بھی اٹھتے ہیں، اور جو کچھ دل دیکھنے سے قاصر تھا، کشف ہونے سے، اس دل کا پردہ اٹھ جانے سے وہ چیز نظر آ جائے۔ اب کشف کی جو اصطلاح ہے، اس کی تعریف کی گئی ہے، تو تعریف تو میں نے اس کی لغوی معنی تو بیان کر دیا، اور اس کو کشف کو مکاشفہ کے طور پہ بھی بیان کرتے ہیں۔ اس کی تعریفات کی کتاب الجرجانی نے جو تعریف کی ہے کشف کی، وہ بھی رفع الحجاب کی، اور اصطلاح میں وہ کہتے ہیں هو الاطلاع علی ما وراء الحجاب من المعانی الغیبیہ والامور الحقیقیہ وجودا و شہودا۔ یا تعریفات میں لکھتے ہیں کہ کشف نام ہی ہے پردے کے اٹھ جانے کا، اصطلاحاً پردے کا اٹھ جانا۔ اب یہاں چار چیزیں قابل توجہ ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ یہ بھی کشف ہے کہ جو غیبی معانی ہیں قرآن مجید کے، ان سے پردہ اٹھ جائے۔ قرآن مجید کی آیات کا، جیسا کہ میں نے پچھلی نشست میں ذکر کیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا آیات کریمہ کے بارے میں لِكُلِّ آیَةٍ مِنْهَا ظَاہِرٌ وَبَاطِنٌ، ظاہر و بطن، ہر آیت کا ایک ظاہری معنی ہے، ایک باطنی معنی ہے۔ اور فرمایا انزل القرآن علی سبعۃ احرف ولکل حرف منہا ظاہر و بطن، ہر حرف کا جو معنی ہے اس کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، تو ظاہری اور باطنی معانی ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر حرف لکل حرف لہو حد و مطلع، اور ہر حرف کے باطنی معنی کی ایک ابتدا ہے، جو اوائل ابتدائی مقامات پر فائز اولیاء اور عرفاء اصحاب کشف
اصحاب علم لدنی ان معنی تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ وہ مطلعن ایک اس کی انتہا ہے، اور وہ ان معنی کی انتہا ہے معارف اور اسرار و رموز کی جو اعلیٰ درجے کے منتہی اولیاء اور عرفاء اور اہل کشف اور اہل علم لدنی ان کی رسائی وہاں ان معنی تک ہوتی۔ تو ایک تو یہ قرآن مجید ہے، احادیث نبوی ہیں، احکام شرعیہ ہیں کہ ان کے اندر چھپے ہوئے اسرار کیا ہیں، رموز کیا ہیں، معارف کیا ہیں، آیات کے مختلف معانی، طرح طرح کے رموز۔ تو فرمایا ایک تو یہ بھی کشف ہے کہ اللہ پاک کسی کے قلب سے پردہ اٹھا دے اور اس کو وہ نفس کو تزکیہ اور قلب کو تصفیہ عطا کر دے، اور اس کے قلب کے وہ تمام استار پردے یوں اٹھا دے کہ اس پر مخفی غیبی معانی آشکار ہو جائیں۔ تو یہ کشف ہے۔ اب اس میں کوئی مادی اجسام اور چیزوں کا کشف نہیں ہو رہا، معانی قرآن کا جو باطن اس کا کشف ہو رہا ہے۔ تو فرمایا یہ بہت بڑا عظیم کشف، اور اس کے اوپر پھر علماء نے، محدثین نے، بزرگان دین نے بالاتفاق اس کو بیان کیا۔ اور میں نے آپ کو جو کہا یہ سب سے بڑی معتمد اور معتبر کتاب ہے شرعی علوم کے اندر اصطلاحات کی تعریفات کی۔ کوئی لفظ کوئی ٹرم جب یوز ہوتی ہے تو اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ یہ تعریفات کی کتاب ہے، سب سے بڑی معتمد۔ اور بعد میں جس نے بھی علمی، دینی، شرعی اور اسلامی اصطلاحات کی، فنی اصطلاحات پر بات کی ہے، وہ انہی کے اوپر اعتماد کیا ہے، سب سے بڑی۔ تو بنیادی چیز وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حجاب کے پیچھے جو کچھ ہے اس پر مطلع ہو جانا، اس کو کشف کہتے ہیں۔ وہ بطریق الہام بھی مطلع ہو سکتا ہے، بطریق علم لدنی بھی مطلع ہو سکتا ہے، بطریق رفع حجاب بھی مطلع ہو سکتا ہے۔ یعنی الہام کے ذریعے بھی آگاہی ہو گئی، یہ بھی کشف ہے، علم لدنی کی شکل میں ہو گئی آگاہی، یہ بھی کشف ہے، اور علم اور اسی طرح کشف مکاشفہ یعنی رفع حجاب ہو گیا تو یہ بھی کشف ہے۔ اور دوسرا وہ بیان کرتے ہیں کہ معانی غیبیہ، قرآن مجید ہو، احادیث نبوی ہوں، احکام دین ہوں، ان کے غیبی معانی اور اسرار اور رموز اور معارف جو چھپے ہوئے ہیں، جو الفاظ کی صورت میں ایک عام عالم ظاہری علوم کے عالم کو معلوم نہیں ہوتے، ان معانی کا ادراک ہو جانا، اس کو بھی کشف کہتے ہیں کہ قلب کو رسائی ہو جاتی ہے ان معانی تک۔ اور پھر فرمایا والامور الحقیقیہ، اور وہ امور جو حقیقی امور ہیں ان کا ادراک ہو جائے پردہ اٹھنے کے ساتھ، اس کو بھی کشف کہتے ہیں، خواہ وہ وجود سامنے آ جائے، خواہ اس کا مشاہدہ صفات اور تعینات کے ساتھ ہونے لگے۔ اور یہ کشف کیسے ہوتا ہے؟ صفائے قلب کے بعد بندے کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے نور نصیب ہوتا ہے، انوار و تجلیات اترتی ہیں، شرح صدر ہو جاتا ہے۔ شرح صدر پردوں کے اٹھنے سے ہوتا ہے۔ جب پردے اٹھتے ہیں، دل کو صفا نصیب ہوتی ہے تو شرح صدر ہوتا ہے، اور اس سے اللہ کا نور نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کے نور سے ہر شے روشن ہو جاتی ہے، اور اللہ کا نور جتنا قوی ہوتا چلا جاتا ہے، وہ کبھی اللہ رب العزت کے افعال کا نور ہوتا ہے، کبھی اللہ کی صفات کا نور ہوتا ہے، کبھی اللہ کے اسماء کا نور ہوتا ہے اور تجلیات ہوتی ہیں، کبھی ذاتی نور ہوتا ہے اللہ کی ذات کا۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ صاحب کشف کا، صاحب مرتبہ کا، صاحب ولایت کا، صاحب صفائے قلب کا درجہ کتنا بلند ہے۔ تو یہ جو کشف کی صورت ہے، اس کو اب قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ تو پہلے قرآن مجید سے اس کی سند لاتے ہیں، پھر اس کو احادیث کی طرف آگے چلتے ہیں۔ یہاں 3 اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، وہ بھی معلوم ہو جائیں۔ ایک تو کشف سے مکاشفہ، تو گویا مکاشفہ یا کشف ان حقائق کا ہوگا جن تک حواس خمسہ کو رسائی نہیں۔ جو چیز سر کی آنکھیں دیکھ رہی ہوں اور عام آدمی کی آنکھ بھی دیکھ سکتی ہے، اس کو کشف نہیں کہتے۔ کان سن رہے ہیں عام آدمی کے، وہ سنائی دے دیا تو اس کو کشف نہیں کہتے۔ یعنی وہ حقائق جو حواس سے ماورا ہیں، اور وہ حقائق جو عقل کے ادراک اور فہم سے ماورا ہیں، اور وہ فیض الوہیت، فیض بارگاہ الوہیت سے نصیب ہو، اور نورانیت کے طور پر اللہ کے حاصل ہونے والے نور کے ذریعے نصیب ہو۔ میں پھر سمجھا رہا ہوں، اب یہ کتاب ہے دوسری، پہلے بیان کر دی میں نے،
اب یہ امام قاشانی ہیں، شیخ عبدالرزاق قاشانی، لطائف الاعلام میں بیان کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ بھی تعریف اس طرح بیان کرتے ہیں کہ یہ جو کشف ہے یہ حقائق علمیہ کا بھی کشف ہوتا ہے اور انوار کونیہ کا، حقائق کونیہ کا بھی کشف ہوتا ہے۔ یعنی ایک کشف یہ ہے کہ علمی حقائق جو ایک عام عالم کو استاد کے زانوِ تلمذ اس کے سامنے طے کرنے سے ان حقائق تک اس کے قلب میں ادراک نہیں ہوا، کتب کو، کتابوں کے مطالعہ اور پڑھنے اور نصابات کے پڑھنے اور عمر بھر کتابوں کو کنگالنے سے وہ حقائق اس کی سمجھ میں نہیں آئے، بعض اوقات ان حقائق کی معرفت ہو جاتی ہے قلب کی آنکھ سے، دل کی آنکھ سے، تو اسی وقت ہوتی ہے جب وہ کشف ہوتا ہے، پردہ اٹھتا ہے۔ تو حقائق علمیہ کا بھی کشف ہوتا ہے اور حقائق کونیہ کا بھی کشف ہوتا ہے، اور کونیہ سے مراد یہ کائنات، یونیورس، میٹیریل جو یونیورس ہے، فزیکل یونیورس ہے، اس میں جو چیز دور ہیں، کشف کا مطلب ہے وہ یہاں بیٹھے نظر آ گئی، جو کچھ ماضی میں ہوا واقعہ وہ آج بیٹھے نظر آ گئے حالانکہ آنکھوں کے سامنے نہیں، جو کچھ مستقبل میں ہونے والا ہے اس وقت لوگ آپ ننگی آنکھوں سے بھی دیکھ سکیں گے، مگر آپ صدیوں پہلے، سالوں پہلے، دنوں، ہفتوں پہلے، آج آپ نے دیکھ لیا، یہ کشف ہے۔ ممکن ہے جب اس کے ظہور کا وقت آئے تو آدمی بالکل ننگی آنکھ سے دیکھ رہے ہوں، وہ اس زمانے کے لوگ، مگر اس سے قبل دیکھ لینا یہ کشف ہے۔ ماضی میں جب واقعہ پیش ہوا تو لوگ دیکھتے تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا، وہ کشف نہیں تھا، مگر اب ماضی گزر گیا، واقعہ اوجھل ہو گیا، اب وہ حقیقت آنکھوں کے سامنے نہیں، اب اگر کوئی اس کو دیکھتا ہے تو اس کو کشف کہتے ہیں۔ تو کشف کا ادراک ماضی سے لے کے حال اور مستقبل تک ہر ایک پر ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید نے ایک اور مقام پر بھی سورہ النجم میں بھی بیان کیا ہے کاشف، اس سے یعنی مراد پردہ اٹھا دینا، کسی چیز سے پردہ اٹھا دینا، مصائب سے، اس کو کئی چیزوں کے حوالے سے اس کو آیا ہے، کثرت کے ساتھ یہ لفظ قرآن مجید میں آئے ہیں۔ اور اس کا دوسرا ایک متبادل لفظ مکاشفہ بھی یوز کرتے ہیں، کشف کا، جو میں نے کہا۔ تو اب یہ باطن کی آنکھ سے چیزوں کو دیکھ لینا، اس کو تو مکاشفہ کہا گیا، اور یہ سری بھی ہے، حصی بھی ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بیان کر دیا، لے لو اٹھا لو، معانی کا، لطائف کا، معارف کا، اسرار اور رموز کا، حقائق کا، علمیہ کا اگر ہوا تو اس کو کشف سری کہا، اور حصی بھی ہے، یہ روحی ہے کشف، معنوی ہے، اور کشف حصی بھی ہے، مادی حقائق کا، فزیکل آبجیکٹس کا اگر دنیا کا کشف ہوا، مکاشفہ ہوا، اور یہ روحانیت میں ترقی کی 10 منزلوں میں سے ایک منزل ہے، یہ تو مکاشفہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ مکاشفہ جب آگے بڑھتا ہے تو اس میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ اس میں خطا کا بھی امکان ہوتا ہے۔ مکاشفہ یا کشف اکثر و بیشتر عالم مثال کے انداز میں ہوتا ہے۔ عالم مثال کیا ہے؟ یہ موجودہ جس دنیا میں ہم بیٹھے ہیں اس کو عالم شہادت کہتے ہیں، یہ عالم اجسام ہے۔ ایک عالم ارواح ہے جہاں روحیں رہتی ہیں، تو عالم ارواح سے روحیں آئیں اور اس دنیا میں منتقل ہوئی ہمارے جسموں میں، تو یہ عالم اجسام ہے۔ تو عالم اجسام اور عالم ارواح کے درمیان ایک عالم ہے، اس کو عالم مثال کہتے ہیں، مثل سے عالم مثال۔ کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس کے اندر وہی حقائق جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یا عالم ارواح میں ایگزسٹ کرتے ہیں، وہ ایک الگ مثالی صورتوں میں وہ حقائق موجود ہوتے ہیں۔ اس میں عالم اجسام کا بھی پرتو ہوتا ہے اور عالم ارواح کا بھی پرتو، دونوں کی ریفلیکشن جب مکس ہو جاتی ہے، کمبائن ہو جاتی ہے، اس کو عالم مثال کہتے ہیں۔ خواب میں جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ عالم مثال ہوتا ہے۔ خواب میں جو کچھ دیکھتے ہیں وہ تمام حقائق کی مثالی صورت ہوتی ہے، اس لیے خواب میں جو چیز دیکھی اور سنی جاتی ہے اس سے مراد من و ان وہ شے نہیں ہوتی، اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ اگر دودھ دیکھا مثال کے طور پر تو اس سے مراد علم ہوگا، علم دین ہوگا، اس سے مراد علم دین ہوگا۔ اگر مختلف اور چیزیں دیکھی تو وہ جو نفس امارہ میں آپ مختلف چیزیں دیکھتے ہیں، کبھی بیت الخلاء نظر آتا ہے تو مراد اس سے ٹوائلٹ اور بیت الخلاء نہیں ہوتا، اس کا اشارہ نفسانی غلاظت کی طرف کیا جا رہا ہوتا ہے۔ کبھی استبل نظر آتا ہے،
کبھی شراب نظر آتی ہے، کبھی افیون نظر آتی ہے، گندا پانی نظر آتا ہے، کیچڑ نظر آتا ہے، ٹھہرا ہوا پانی نظر آتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں جو کچھ انسان دیکھتا ہے وہ اس کے نفس امارہ کی مختلف کیفیتوں کی مثال ہوتی ہے۔ کسی چیز کہیں وہ اس کے حرص اور طمع پہ دلالت کر رہی ہے، کہیں اس کے بخل اور کنجوسی پہ دلالت کر رہی ہے، عالم مثال کی وہ شکل، کہیں اس کے غیظ و غضب پہ دلالت کر رہی ہے، کتا نظر آ رہا ہے، کبھی اس کے جہالت اور غفلت پر، کبھی سستی اور کاہلی پر، کبھی بغض اور عناد پر۔ الغرض مختلف اشیاء جو آدمی دیکھتا ہے وہ اس کی نفسانی کیفیات کی عکاسی ہوتی ہے عالم مثال میں، خواب میں یہ جو نظر آتا ہے، اس لیے اس کی تعبیر کی جاتی۔ کبھی اس کو ہاتھی نظر آتا ہے، مثلا نفس کا غلبہ، اس میں غرور اور تکبر ہے بہت بڑا، تو وہ ہاتھی کی شکل دیکھے گا خواب میں۔ کبھی سانپ نظر آتا ہے تو وہ نفس کے اندر منافقت سانپ بن کے نظر آتا ہے۔ اب اس کی الگ تعبیرات ہیں، دشمن بھی سانپ کی شکل میں نظر آتا ہے۔ اگر بچھو نظر آتا ہے تو وہ عذاب کی ایک علامت ہے۔ چڑیا، جوں وغیرہ چیزیں نظر آتی ہیں تو مکروہات کے ارتکاب کی علامت ہوتی ہے، ناپسندیدہ عادات کی علامت ہوتی ہے۔ اگر ٹوائلٹ دیکھتے ہیں، گندگی، بیت الخلاء دیکھتے ہیں تو دنیا کی محبت میں غرق ہونا اس سے مراد لیا جاتا ہے۔ یعنی یہ جو مادی دنیا کے واقعات، چیزیں، اشیاء اور آبجیکٹس ہیں، یہ عالم مثال میں کسی اور شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر کرنی پڑتی ہے کہ اس دنیا میں ایکچولی اس کی تعبیر اور اس کا معنی اور مراد کیا ہے۔ اسی طرح اگر آپ شراب دیکھتے ہیں خواب میں، شراب تو حرام کاری کی طرف علامت ہے، یا اس کے حرام کی طرف رجحان رکھنے کی علامات، وہ اشارہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو الغرض یہ جو کچھ بھی اس کو خواب میں نظر آتا ہے وہ عالم مثال کی چیزیں ہوتی ہیں، اور عالم مثال کی چیزیں وہ دلالت کرتی ہیں اس کی دوسری چیزوں کے اوپر۔ اسی طرح کبھی بھیڑ بکری نظر آئے گی، اگر بھیڑ بکری نظر آئے گی تو یہ حلال جانور کی طرف اشارہ ہوگا کہ اس کی حلال کی طرف رغبت ہے۔ یہاں سے ٹریس ہوگا کہ اس کا نفس لوامہ ہو چکا ہے یا لوامہ کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ اونٹ نظر آئے اگر تو اونٹ کی صفت ہے بوجھ اٹھانا، تو بوجھ اٹھانا ایک ایسی اخلاقی صفت ہے، یہ نفس لوامہ کی، نفسانی کسی کے نفس کی کیفیت کی طرف اس کو اشارہ کرے گی۔ مچھلی نظر آئے، بطخ نظر آئے، مرغا مرغی نظر آئے، کبوتر نظر آئے، چونکہ پاکیزہ جانور، پاکیزہ پرندے ہیں تو حلال کی طرف رغبت پہ دلال، اس سے مراد نہ مچھلی ہوگی، نہ بطخ ہوگی، نہ اونٹ ہوگا۔ دیکھ اونٹ رہا ہے مگر مراد اس کی اس صفت کو لیا جائے گا کہ یہ بندوں کے بوجھ اٹھانے کی صفت اور اخلاق اس کے اندر پیدا ہو گیا ہے یا ہو رہا ہے۔ اس طرح کھجور نظر آئے، شہد نظر آئے تو یہ بھی پسندیدہ اخلاق، اس کے اندر پسندیدہ اخلاق داخل ہو گئے ہیں، چونکہ شہد اور کھجور کا تذکرہ قرآن میں آیا اور انبیاء کی اور آقا علیہ السلام کی پسندیدہ خوراک ہے۔ یہ اچھی چیزوں کی طرف، پاکیزہ اخلاق کی طرف رغبت کی پر دلالت کرے گا۔ عالم مثال میں نظر اس کو کھجور اور شہد آئے گا اور حقیقت میں دلالت کرے گا، معنی ہوگا کہ اس کے اندر پسندیدہ اخلاق پیدا ہو رہے ہیں۔ اس طرح پھل اور میوے نظر آئیں گے اس کو اگر، تو وہ بعض اوقات بے معنی لغو کلام سے نجات حاصل کرنے کی طرف اس کا اشارہ ہوگا۔ اس طرح مختلف چیزیں اس کو نظر آئیں گی، مختلف چیزیں، اور ہر چیز کا ایک اپنا معنی ہوتا ہے۔ خواب میں عالم مثال کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات لوگوں کو جب یہ نظر آتے ہیں، کوئی گونگا نظر آتا ہے، مست اور مدہوش نظر آتا ہے، کوئی شخص خواب میں نظر آئے تو یہ نفس ملہمہ کی مثالی شکلیں ہوں گی۔ اگر پولیس مین نظر آئیں، جاسوس نظر آئیں، جوا باز نظر آئیں، پہلوان نظر آئیں، مسخرے لوگ نظر آئیں، چوکیدار لوگ نظر آئیں، قصاب نظر آئیں، الغرض اس طرح کے جب لوگ نظر آئیں گے تو نفس ملہمہ کے اوپر یہ چیزیں دلالت کریں گی، اور اس کے اندر جو پچھلے اثرات چلے آ رہے ہیں نفس امارہ کے، ان کی خفیف خفیف شکلوں کا مفہوم اس طرح مراد ہوگا۔ مثلا اگر کسی شخص کو لنگڑا لولا دیکھا ہے تو وہ اس کے اعمال صالحہ میں کمزوری اور نقصان کی طرف اشارہ ہوگا کہ اس کے اعمال صالحہ میں کمزوری ہے۔ لنگڑا آدمی نہیں مراد ہوگا، دیکھ رہا ہے لنگڑے آدمی کو، مگر اشارہ ہے کہ اس کے ایمان اور عمل کے اندر ایک کمزوری ہے۔ اسی طرح اگر وہ گونگے کو دیکھے گا، گونگا شخص ایک نظر آیا خواب میں، تو اشارہ اس طرف ہوگا کہ اس شخص خواب دیکھنے والے کو حق کہنے کی جرت نہیں ہے۔ گونگا
اپنے آپ تو گویا ایک ربط ہوتا ہے عالم مثال میں دیکھی گئی چیز اور اس کی تعبیر جو عالم اجسام میں ہے، ان کے معنی میں اور عالم مثال کی شکل میں ایک ربط ہوتا ہے، معنوی ربط ہوتا ہے، اسی سے تو تعبیر کا علم نکلتا ہے، ایک ربط ہوتا ہے۔ اگر جوئے باز شخص کو دیکھے، مسخرے کو دیکھے، تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر عبادت ترک کرنے کا رجحان پیدا ہو رہا ہے، یا حرام کاری کی طرف اس کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ اگر چور کو دیکھے، خواب میں چور کو دیکھے، تو اس کا مطلب اس کے اندر ریاکاری ہے، وہ اپنی اصلاح کرے گا، اصلاح کی طرف جائے گا۔ قصاب کو جو بکرا ذبح کرتا ہے جانوروں کو، اس کو دیکھے تو اس کے دل پر سیاہی کی علامت نظر آئے گی۔ اگر اندھے اور بینگے شخص کو دیکھے تو اس کا مطلب ہے اس بندے کے اندر گمراہی جنم لے رہی ہے، گمراہی آگے بڑھ رہی ہے۔ تو یہ اسی طرح اب میں کچھ اچھی چیزیں بیان کر دیتا ہوں کہ جو کس قسم کے عالم خواب میں آدمی دیکھتا ہے تو وہ اس سے کیا کیا اس سے دنیا میں مراد ہوتے ہیں۔ مثلا قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوا اپنے آپ کو دیکھے کوئی شخص، اللہ کے نبی کی زیارت کرے، اولیاء کی زیارت کرے، کعبۃ اللہ کی زیارت کرے، مسجد نبوی کی زیارت ہو، مدینہ طیبہ دیکھے، بیت المقدس دیکھے، مشائخ دیکھے، مسجد دیکھے، مدارس دیکھے، نیک حدیث کی تفسیر کی دینی کتابوں کو دیکھے، اگر یہ چیزیں دیکھے تو یہ علامت ہیں کہ اس کے اندر نفس مطمئنہ کی خصوصیات پیدا ہو رہی ہیں۔ اب پھر اس کے بعد آگے فزید وہ غور کرے گا کہ کتنی پیدا ہو چکی ہیں، کتنی پیدا نہیں ہو چکی، مگر اس کی تعبیرات کو جیسے میں بتا رہا تھا اس کا تعلق ہے کہ اگر نیک بادشاہ کو، حکمران کو دیکھتا ہے، نیک حکمران کو، تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر عبادت اور ریاضت کا اشارہ ہے کہ وہ رغبت پیدا ہو رہی ہے۔ اگر وہ خانہ کعبہ کو اور مدینہ منورہ کی اور کعبۃ اللہ کی زیارت کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا دل اوہام سے، وسوسوں سے پاک ہو رہا ہے، اس کو اپنی کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جامع مسجد کو دیکھے، دینی مدارس کو دیکھے، نیک چیز کو دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے اندر گویا اچھائی کے اثرات اور اچھائی کی قوت اور اس کی طرف اطمینان نیک اعمال کے بڑھ رہے ہیں۔ گویا جیسا اس کا حال ہے اس کے مطابق وہ اگر اس کو تیر کو دیکھے، کمان کو دیکھے، بندوق کو دیکھے، اسلحہ کو دیکھے، ایسی چیزوں کو دیکھے تو اس کا مطلب ہے اس کے دل میں ابھی کچھ وسوسے ہیں، تو مزید ریاضت کرے گا، عبادت کرے گا، مجاہدہ کرے گا اور خود کو ان وسوسوں سے مزید پاک اور صاف کرے گا۔ تو یہ میں نے چند ایک نمونے آپ کو اس لیے بیان کیے۔ اسی طرح اس سے اوپر مقامات ہوتے چلے جاتے ہیں، جیسے جیسے مقامات بڑھتے ہیں تو اسی طرح عالم رؤیا میں خواب کے اندر جو کچھ دیکھتا ہے اس کے مدارج اور کیفیات بھی بڑھتی اور بدلتی چلی جاتی ہیں۔ لیکن یاد رکھ لیں کہ جو چیز وہ دیکھے گا اس کی تعبیر اور مراد جو لیا جا رہا ہے ان کے درمیان اور خواب میں دیکھی گئی شے یا آواز کے درمیان ایک معنوی ربط ہوگا، ایک معنوی ربط ہوگا۔ اب یہ مراد اس لیے سمجھایا، یہ جو آپ خواب میں دیکھتے ہیں، میں نے مثالیں اس لیے دی کہ آپ کو آسانی ہو جائے گی، بڑی یہ کہ روزمرہ کی چیز ہے، ہر شخص کچھ نہ کچھ دیکھتا ہے، سوائے اس کے سمجھیں اس سے مراد ایکچول رؤیا ہیں، خواب ہیں۔ اوت پٹانگ چیزیں جو آدمی خواب میں دیکھتے ہیں، جن کا نہ کوئی سر ہے، نہ پیر ہے، نہ کوئی معنی، نہ مفہوم، انہیں خواب نہیں کہتے، انہیں احلام کہتے ہیں۔ وہ پراگندہ خیالی ہوتی ہے۔ آپ کبھی دیکھتے ہیں بعض اوقات اچانک آپ پانی میں کود گئے، اچانک پھر آپ اپنے آپ کو بستر پہ پا رہے ہیں، کبھی آپ الٹے لٹک گئے، کبھی گھوڑا آ گیا، کبھی شیر نے آپ کو پکڑ لیا، کبھی آپ اچانک گھر میں بچوں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، کبھی آپ سفر کر کے وہاں پہنچ گئے، کبھی آپ دریا میں ڈوب گئے، یعنی آپس میں کوئی ربط اور تعلق نہیں، اوت پٹانگ یہ منتشر خیالی ہوتی ہے۔ کبھی آپ کو کوئی حملہ کر رہا ہے، آپ چیخ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں دن بھر کے جو خواب و خیالات ہوتے ہیں، دن بھر کے خیالات، ان کی پریشانی راتوں میں احلام بن کر پراگندہ خیالی کی شکل میں آتی ہے، وہ بھی نظر آتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ احلام ہیں، ادغاث الاحلام ہے، اسے خواب نہیں کہتے۔ تو نہ اس کی تعبیر ہوتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے تھوک دیتے ہیں۔ رؤیا خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور رسول السلام نے فرمایا کہ رؤیا صالحہ نیک خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی نبوت کا فیض ہے، فیض نبوت کا گویا 42واں حصہ، ایک حدیث میں 46واں حصہ ہے۔ اس پر ایمان رکھا جاتا ہے۔ رؤیا صالحہ کا مطلقاً انکار کرنا کفر ہے۔ جو نیک خوابوں کا کلیتاً انکار کرے یہ کفر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں یوسف علیہ السلام کو خواب آئے،
اور اس طرح اور رؤیا صالحہ کا ذکر ہے۔ اور بخاری شریف، مسلم شریف، تمام کتب میں حدیث متفق علیہ، آقا علیہ السلام ہر نماز فجر کے بعد صحابہ کرام سے پوچھتے تھے سناؤ تمہیں کیا کیا خواب آئے ہیں، پھر آقا علیہ السلام تعبیر بیان فرماتے، انبیاء کو خواب آتے، آقا علیہ السلام نے اپنے خواب بیان کیے، سیدنا صدیق اکبر کے خواب، سیدنا فاروق اعظم کے خواب، سیدنا عثمان غنی کے خواب، سیدنا علی شیر خدا کے خواب۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، سب کتب حدیث ابواب رؤیا کے ساتھ بڑی بڑی ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نبوت اور رسالت ختم ہو گئی مگر رؤیا صالحہ، نیک خواب باقی ہیں میری امت میں۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا مبشرات باقی ہیں؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مبشرات، خوشخبریاں، کیا مطلب ہے اس کا کیا مراد؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، الرؤیا الحسنہ، نیک خواب جو اللہ تعالیٰ مومن کو دکھاتا ہے۔ تو خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ آگاہی دیتا ہے۔ اب یہ میں کشف کے ساتھ اس کے مفہوم کو جوڑ رہا ہوں۔ عام آدمی چونکہ صاحب کشف نہیں ہوتا، اس کے نفس کا وہ تزکیہ نہیں ہوا، اس کے قلب کا وہ، یہ نہیں کہ پھر اولیاء جن کا تزکیہ تصفیہ ہو جاتا ہے تو ان کو خواب نہیں آتے، نہیں، ان کے خواب اور بدرجہ اولا، اونچے، اتم اور اکمل ہو جاتے ہیں، ان کے خواب اور صحیح ہو جاتے ہیں۔ مگر میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو ایک عام آدمی خواب میں دیکھتا ہے بعض اوقات، بشرطے کہ وہ ادغاث الاحلام، پریشان خیالی نہ ہو، پراگندہ خیالی نہ ہو، صحیح خواب ہو، تو جو آدمی خواب میں دیکھتا ہے اور وہ واقعہ کئی بار اسی طرح ہو جاتا ہے جو اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ آپ ہزارہ لوگ جو سن رہے ہیں، لاکھوں، آپ میں سے سینکڑوں کی زندگی میں یہ واقعات ہوئے ہوں گے، دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے، خود بیتے ہوں گے۔ آپ ایک خواب دیکھتے ہیں اور بعد میں وہی واقعہ ہو جاتا ہے۔ غلطی تعبیر میں ہوتی ہے آدمی سے۔ خواب اٹ سیلف کشف ہے، یاد رکھ لیں، خواب قلب و روح کا کشف ہے، مگر وہ مثالی کشف ہے، عالم مثال کا کشف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کا انکار کرنا میں نے کہا کفر ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث کی نصوص قطعیہ سے ثابت ہے۔ اس کا علم تعبیر کا علم کہلاتا ہے، تعبیر میں کسی کو غلطی مغالطہ ہوتا ہے، وہ الگ بات ہے، مگر خواب دیکھنے والا شخص وہ بھی کشف کر رہا ہے، اس کا قلب اور روح حالت خواب میں اس کو کشف ہو رہا ہے۔ کیا مراد ہے؟ یعنی وہ جو مستقبل کی چیزیں دیکھ رہا ہے، جو کل کو ہونے والا ہے، یا دور دراز کی کوئی چیز ہو رہا ہے جو اس کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، حواس خمسہ نہیں دیکھ سکتے تھے، عقل نہیں سوچ سکتی تھی، وہ مثالی کشف ہو رہا ہے اس کا۔ چونکہ عالم مثال کا کشف ہے، لہٰذا وہ تعبیر طلب ہے، وہ تعبیر طلب، اس کی فن تعبیر ہے، اس کی تعبیر کی جاتی ہے کہ یہ خواب دیکھا، اس سے کیا مراد ہے، اس کی تعبیر کیا ہے۔ تعبیریں ایک چیز کی 10 تعبیریں بھی ہوتی ہیں۔ ایک ہی خواب دو الگ آدمی دیکھتے ہیں تو ان کی تعبیر الگ ہوگی، مگر اس لیے الگ ہوگی کہ دونوں کا روحانی قلبی مرتبہ الگ ہے۔ اس کی صفائے قلب اور ہے، اس کی صفائے قلب اور ہے۔ ایک ہی خواب ایک نیک متقی شخص دیکھے اس کی تعبیر اور ہوگی، ایک گناہ گار فاسق و فاجر شخص دیکھے اس کی تعبیر اور ہوگی۔ ایک مریض شخص دیکھے ایک خواب اس کی تعبیر اور ہوگی، صحت مند شخص دیکھے وہی خواب اس کی عین ممکن ہے تعبیر اور ہوگی۔ شادی شدہ شخص نے ایک خواب دیکھا تو اس کی تعبیر اور ہوگی، غیر شادی شدہ شخص نے دیکھا تعبیر اور ہوگی۔ میں سب خوابوں کی بات نہیں کر رہا، بعض خاص خواب ایسے ہوتے ہیں، تو ہر شخص کے اپنے حالات کے مطابق، احوال کے مطابق اس کے خواب جدا جدا ہوتے ہیں، اور کبھی ایک ہی خواب کئی لوگ دیکھتے ہیں، ہر ایک کی تعبیر جدا جدا ہوتی ہے، چونکہ ان کے درجات الگ ہیں، روحانی کیفیات الگ ہیں، قلب اور نفس کے احوال اور اس کی صفائی کی کیفیتیں الگ الگ ہیں، چونکہ یہ کشف ہے۔ اسی طرح اولیاء کو جب کشف ہوتا ہے تو ان کے کشف الگ الگ ہوتے ہیں، جو مثالی کشف ہوتے ہیں۔ کسی کو کشف ہوا اس میں دھندلاہٹ ہے، کسی کو اور زیادہ صاف ہے، کسی کو اور زیادہ صاف ہوا، حتیٰ کہ اتنا صاف ہوا کہ شک بھی نہ رہا۔ پھر اگر مثالی کشف ہے تو اولیاء بھی اس مثالی کشف کی تعبیر کرتے ہیں، ایک نے تعبیر اور کی، ایک نے تعبیر اور کی، ایک نے اور کی، مختلف حالات کے مطابق بھی تعبیرات مختلف ہوتی ہیں، مختلف زمانوں میں تعبیرات مختلف ہوتی ہیں۔ تو اس طرح تو کشف، مکاشفہ، اس کے بعد پھر اگلا درجہ ہے مشاہدہ۔ تو اس میں حجابات اٹھتے ہیں، کسی کے خواب میں اٹھتے ہیں اور کسی کے حالت بیداری میں حجاب اٹھ جاتے ہیں۔ تو اس کا اگلا درجہ پھر مکاشفہ کے بعد مشاہدہ ہے۔ پہلا جو کشف حجاب جب ہو جاتا ہے، رفع حجاب، تو دیکھنا ہے کہ کتنی شفافیت اس کو نصیب ہوئی،
اتنا کشف درست ہوگا۔ اور شفافیت کتنی ہوئی اس کا تعلق ہے کہ اس کے قلب کو، دل کو صفائی کتنی نصیب ہوئی، اور نفس کو کتنی صفائی اور تزکیہ نصیب ہوا۔ یہ اس کے اوپر انحصار ہوتا ہے۔ مگر اس کے بعد جو مشاہدہ ہے، مشاہدہ میں عالم مثال کی چیز نہیں رہتی، مشاہدہ تعبیر طلب نہیں رہتا، یہ اگلا مرحلہ ہے۔ کئیوں کا کشف اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے، روحانی مقام اتنا بلند ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا بلند ہوتا چلا جاتا ہے کہ جب کشف ہوتا ہے تو کشف یعنی مکاشفہ وہ بدل چکا ہوتا ہے حالت مشاہدہ میں، اور وہ دل کو جس طرح سر کی آنکھ سے آدمی چیز کو دیکھتا ہے اور مغالطہ کا امکان نہیں رہتا، تو اصحاب مشاہدہ بغیر خطا کے چیز کو دیکھتے ہیں، ان کا درجہ اصحاب مکاشفہ سے بلند ہوتا ہے۔ یہ رؤیت کی طرح ہوتی ہے، یہ مشاہدہ مثل رؤیت ہوتا ہے، جیسے ننگی آنکھ سے دیکھنا۔ اور پھر اس کے بعد ایک تیسرا درجہ اور بلند ہے جس کو معاینہ کہتے ہیں۔ معاینہ، اس میں کوئی خصوصیات اور صفات بھی ارد گرد نہیں رہتی جن کے تعین سے مغالطہ ہو سکے، یہ بالکل عین الیقین، حق الیقین کی طرح ہو جاتا ہے معاینہ، اور مشاہدہ عین الیقین کی طرح ہو جاتا ہے، اور مکاشفہ علم الیقین کی طرح کا فائدہ دیتا ہے۔ یہ کشف کی وہ صورت تھی جو میں نے آپ کو عرض کیا اس کے معنی کے طور پر۔ اب ہم قرآن مجید سے لیتے ہیں اس کا اثبات قرآن مجید سے۔ قرآن مجید نے بیان کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 75 ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اسی طرح ہم نے ابراہیم کو زمین اور آسمان کی ساری کائنات اور بادشاہتیں دکھا دیں، پردہ اٹھا دیا، اور نوری رویت کا لفظ آیا ہے، یہ مکاشفہ سے بھی اوپر مشاہدہ کا درجہ تھا، یعنی عالم مثال کی مثالی شکلوں میں نہیں دی۔ اب مثال کا لفظ آپ جیسے میں نے خواب کی شکل میں آپ کو سمجھا دیا، مگر اس کو اور سمجھانا چاہوں قرآن مجید سے بھی تو ایک تصور اور کلیئر ہو جائے۔ سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا ہے قرآن مجید میں۔ سورہ مریم میں تو جبرائیل امین ان کے پاس آئے، انسانی شکل میں آئے۔ اب جس شکل میں آئے وہ شکل جبرائیل امین کی اصلی شکل نہیں ہے۔ جبرائیل امین تو فرشتہ ہیں، وہ تو انسان نہیں ہے۔ تو انسانی شکل میں جب فرشتہ آتا ہے تو اس شکل صورت کو مثالی صورت کہتے ہیں، یہ مثالی صورت ہے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ہم نے مریم کی طرف اپنے روح الامین کو بھیجا اور پورے بشر کی صورت دے کر بھیجا، مکمل بشر کی صورت میں بھیجا، ایک پورے انسان کے طور پہ بھیجا۔ اور یہ صورت کیا تھی؟ یہ جبرائیل امین کی صورت اصلیہ نہیں تھی، اصل صورت نہیں تھی، اس کو صورت مثالیہ کہتے ہیں، مثالی شکل میں آئے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جبرائیل امین حاضر ہوتے، بسا اوقات تو آتے وہ اپنی صورت میں کہ وہ صحابہ دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، کبھی کبھی انسانی صورت میں بھی آتے۔ ایک صحابی تھے حضرت دحیہ کلبی، ان کی شکل میں اکثر و بیشتر آتے، یہ مثالی شکل ہوتی۔ تو ملائکہ کبھی مثالی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر اپنی اصل نورانی شکل پہ رہتے ہیں۔ نورانی شکل پہ آئیں تو آنکھیں نہیں دیکھیں گی، پھر ان کی تجلیات قلب پر وارد ہوگی، البتہ قلب کی آنکھ دیکھتی ہے، دل دیکھتا ہے۔ اگر مثالی شکل پہ آئیں تو عام آدمی سر کی آنکھوں سے بھی دیکھ لیتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ پہچانیں یا نہ پہچانیں۔ آقا علیہ السلام کے پاس ایمان، اسلام اور احسان کی تو صحابہ کرام، بخاری اور مسلم دونوں کی متفق ہے، فرماتے ہیں ایک اعرابی آیا، دیہاتی شخص، وہ آقا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ گیا صحابہ کرام کے سامنے اور پوچھا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا۔ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے صحیح فرمایا۔ پھر پوچھا ایمان کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے صحیح فرمایا۔ پھر پوچھا احسان کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے صحیح فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جب وہ سوالات کر کے جوابات دے کے چلے گئے تو آقا علیہ السلام نے پوچھا تم نے پہچانا اس شخص کو کون تھا؟ صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھا۔ فرمایا ھذا جبریل، یہ جبرائیل امین تھے، یہ تمہارے پاس آئے لیعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو صحابہ کہہ رہے تھے کہ وہ ایک دیہاتی لگ رہا تھا، ایک دیہاتی شخص آیا۔ تو یہ مثالی صورت تھی۔ اب اس سے آپ کو پتہ چل گیا کہ ملائکہ تو کیا، سیدنا جبرائیل امین جیسی ہستی بھی بشری مثالی صورت میں زمین پہ اپیئر ہوتی ہے،
تو جس طرح وہ مثالی صورت میں زمین پہ اپیئر ہوتے ہیں، اس طرح عالم خواب میں زمینی حقائق یا آسمانی حقائق عالم ارواح اور عالم اجسام کے درمیان عالم مثال کی صورت میں اپیئر ہوتا ہے، مثالی صورت میں اپیئر ہوتے ہیں۔ اور یہ جو درجہ ہے یہ کشف کا، اب اس سے جب بڑھتا ہے تو یہ درجہ مشاہدہ کا بنتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے مشاہدہ کروایا، ساری کائنات کا مشاہدہ کروایا۔ اب اس طرح آگے ایک اور واقعہ قرآن مجید سے لیتے ہیں، اس میں کشف بھی ہے اور تصرف، چونکہ تصرف ہماری بحث میں اس وقت گفتگو کا موضوع نہیں ہے، کشف تک لوں گا۔ یہ سورہ النمل قرآن مجید کی 19واں پارہ ہے۔ آپ نے ہمیشہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سنا ہے۔ آصف بن برخیہ آپ کے ایک صحابی تھے، ایک شخص تھا درباری، ایک ولی اللہ تھا اور آپ کے صحابہ میں سے تھا۔ اس کا واقعہ ملکہ بلقیس کا ملک سبا سے تخت اٹھا کے لے آنا، یہ واقعہ قرآن مجید کا کوٹ کر رہا ہوں نص کے طور پہ بطور دلیل شرعی۔ اب قرآن مجید کو پڑھیے، آیت نمبر 38 میں فرمایا قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا آپ کا دربار لگا ہوا ہے اور آپ نے درباریوں سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اس ملکہ یعنی ملکہ بلقیس اس کا تخت میرے پاس لے آئے۔ وہ 900 یعنی میلوں کی مسافت پہ تھا، یمن کے اندر وہ جگہ ہے، ملک سبا تھا اس وقت۔ تو وہ کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لائے اس سے قبل کہ ملکہ بلقیس اور اس کے درباری اور وزراء خود ایمان لا کے میرے دربار میں آ جائیں؟ ان کے پہنچنے سے پہلے کون ہے جو تخت لا سکتا ہے؟ اب دیکھیے 1000 میل کی لگ بھگ مسافت ہے، الگ ملک میں بیٹھے ہیں سیدنا سلیمان علیہ السلام القدس میں، بیت المقدس جو یروشلم ہے، یہ جگہ ہے نا آپ کا دربار تھا۔ یہ القدس مسجد یکساں آپ نے داؤد علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ آپ نے بنائی، اس جگہ تخت ہے، آپ بیٹھے ہیں اپنے دربار میں۔ اور یمن کے اندر ملک سبا ہے، وہاں تخت ہے پڑا ہوا، بیٹھا ہوئے درباری یہاں ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کون لا سکتا ہے؟ تو اللہ کا نبی جب یہ پوچھ رہا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو لا سکتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایسا آدمی ہونا چاہیے جو اس کو دیکھ بھی رہا ہو کہ وہ تخت کہاں پڑا ہے، اس کا راستہ بھی معلوم ہو اور یہاں پیش کرنے کی قدرت اور تصرف اور طاقت بھی رکھتا ہو۔ اب قدرت اور تصرف اور طاقت چونکہ اس وقت ہمارے موضوع کا حصہ نہیں ہے، ہمارا موضوع کشف ہے، مکاشفہ اور علم لدنی ہے، تو وہ آپ اللہ کا نبی جب پوچھ رہا ہے، اگر یہ ممکن نہ ہو تو اللہ کا نبی سوال ہی نہیں کر سکتا اپنے درباریوں سے، اور جن سے پوچھ رہا ہے ان میں کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت اس بات پہ بھی دلالت اب کرے گی کہ یہ کشف غیر نبی کو ہے، چونکہ آپ اپنے درباریوں سے پوچھ رہے ہیں، وہ جو اولیاء صلحاء ہیں آپ کے اصحاب میں سے، یا جنات ہیں یا انسان ہیں، دونوں طبقے بیٹھے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جن سے پوچھ رہا ہوں ان میں ایسے لوگ ہیں جنہیں یہ کشف ہے، جو یہاں بیٹھے ہوئے ملکہ سبا کے تخت کو دیکھ بھی رہے ہیں اور لانے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ اسی لیے سوال کیا، ورنہ ناممکن چیز ہو تو اللہ کا نبی یہ سوال ہی نہ کرتا ان سے۔ قال عفریت من الجن، جنوں کا ایک قوی ہیکل، ایک سردار تھا، بڑا قوی ہیکل جن اٹھا، اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، کہا کہ میں وہ تخت آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھیں، قبل ان تقوم من مقامک، آپ کے اٹھنے سے بھی پہلے تخت لا سکتا ہوں۔ آپ نے اس کی آفر قبول نہیں کی۔ وَإِنِّي عَلَيَّ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، جن تھا قوی ہیکل تو اس کی آفر قبول نہیں فرمائی۔ میں کیوں نہیں فرمائی؟ میں اس ڈیٹیل میں واقعہ میں نہیں جا رہا، میں تو نقطہ جو کشف کا ہے وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ پھر ایک اور شخص اٹھا اور وہ ولی تھا، اس کا نام تھا آصف بن برخیہ، جن نہیں تھا۔ وَقَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، چونکہ علم کی مجالس، علم کی نشستیں ہیں اور العلم کی بات ہو رہی ہے، تو فرمایا قرآن مجید نے پھر ایک ایسا شخص اٹھا اور اٹھ کے اس نے عرض کیا جس کے پاس آسمانی کتاب کا خاص علم تھا، علم من الکتاب۔ اب اگر آسمانی کتاب ہے تو قرآن مجید بھی ہے، قرآن مجید سے بڑے رتبے والی کتاب تو نہیں تھی نا سیدنا سلیمان علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب جو صحیفہ اترا، قرآن مجید کا تو بڑا اونچا مقام ہے۔
تو قرآن مجید کے علم رکھنے والے ہزاروں لاکھوں علماء ہیں، تو کیا وہ ہزاروں میلوں کی مسافت سے کشف کر کے تخت دیکھ سکتے ہیں اور لا سکتے ہیں؟ تو مراد یہ ہے کہ یہ کون سا علم تھا؟ قرآن مجید کہتا ہے وقال الذی عندہ علم من الکتاب، پھر ایک ایسا شخص اٹھا جس کے پاس اس کتاب کا علم تھا۔ یہاں سے ثابت ہو گیا کہ وہ علم ظاہر نہیں تھا۔ علم ظاہر تو قرآن کے علم ظاہر رکھنے والے بھی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں عالم اسلام میں موجود ہوں گے، مشرق سے مغرب تک۔ پاکستان میں ہی گنتی کر لیں، انڈیا میں کر لیں، بنگلہ دیش میں کر لیں، عالم عرب میں کر لیں، تو ہزار ہا کی تعداد میں ظاہری علم تو قرآن کا رکھنے والے بھی ہیں۔ تو کیا وہ اصحاب کشف ہیں؟ کیا وہ اصحاب تصرف ہیں؟ نہیں۔ تو پھر وہ کون سا علم ہے جو علم کشف عطا کر رہا ہے، جو علم پردہ اٹھا رہا ہے، جو علم القدس میں مسجد اقصیٰ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیٹھے ہوئے یمن میں ملکہ بلقیس کا تخت دکھا رہا ہے اس کو پردے اٹھا کر؟ تو وہ علم باطن ہے جس کی بات کر رہے ہیں، مکاشفہ کا علم۔ تو قرآن مجید نے اس پر زور دیا، ایمفسائز کیا، نقطہ سمجھانے کے لیے کہ یہ اب جن کی بات نہیں ہو رہی، جن کی آفر رد کر دیا آپ نے، اب یہ انسان ہے، اولیاء اور صالحین میں سے، آپ کے صحابہ میں سے ہے۔ اور وہ اٹھا اور ایمفسائز کیا علم من الکتاب، کہ اس کے پاس طاقت کیا تھی؟ علم باطن کی، علم کی طاقت تھی، اور علم ظاہر نہیں تھا، علم باطن تھا۔ وہ کھڑے ہوئے، انہیں کہا انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، اے سلیمان علیہ السلام وہ تخت میں لا سکتا ہوں۔ پوچھا کتنی دیر میں؟ فرمایا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت پیش کر سکتا ہوں۔ تو اس کا پتہ چلا کہ اگر علم لدنی حاصل ہو جائے، علم کشف حاصل ہو، اور علم باطنی حاصل ہو، اور مرتبہ ولایت نصیب ہو جائے، تو روحانی طاقت جنات سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ وہ سردار تھا جنات کا، قوی ہے کل جن، اور اپنی ساری طاقت اور قوت کو بروئے کار لا کر اس نے جو ٹائم فریم یہ تھا کہ آپ کے کرسی سے کھڑے ہونے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ اور جو غیر جن انسان ہے، ولی اللہ ہے، حضرت آصف بن برقیہ ان کا نام ہے، جو صاحب علم لدنی ہیں، مرتبہ ولایت پر فائز ہیں، وہ جو ٹائم فریم دے رہے ہیں وہ کرسی سے کھڑے ہونے کی، فزیکل موشن کا ٹائم نہیں دے رہے، فزیکل موومنٹ کا ٹائم نہیں دے رہے، وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ اب آپ بیٹھے ہیں، سارے آنکھ جھپکیں، تو آنکھ جھپکنے میں تو آپ اپنا بازو بھی نہیں ہلا سکتے، بازو بھی نہیں ہلا سکتے، اتنے شارٹیسٹ سپین آف ٹائم میں لا سکتا ہوں۔ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی نگاہ آپ کی طرف پلٹنے یا پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ان کو اجازت دی، لے آؤ۔ فلما رآہ مستقرا عنده قال ھذا من فضل ربی، آپ نے آنکھ جھپکی، تخت سامنے تھا، اور اس ولی اللہ نے کہا یہ اللہ کے فضل سے ہے۔ وہ جن تھا نا، اس کے پاس جناتی طاقت تھی، ولی اللہ نہیں تھا، تو اس کی بولی اور تھی۔ یہ ولی اللہ ہیں، ان کے پاس ربانی طاقت ہے، ان کی بولی اور تھی۔ جن نے کہا تھا کہ میں اٹھنے سے پہلے لا سکتا ہوں، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میں اس پر طاقت اور قوت رکھتا ہوں، میری اس پر قدرت ہے، اتنی طاقت رکھتا ہوں کہ میں لا سکتا ہوں، اور امانت دار بھی ہوں۔ تو وہ اپنی قوت کی طرف اشارہ کر رہا تھا جن۔ یہ ولی اللہ ہے، انہوں نے کہا آنکھ جھپکنے سے پہلے لا دیتا ہوں، اور پھر جب آ گیا تو اپنی قوت کی بات نہیں کی، بلکہ کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرا کچھ نہیں، میرے مولا کا فضل ہے، مولا کا فضل ہے۔ تو مرتبہ ولایت کا مطلب ہے نفی نفس ہو جاتی ہے، نفس کا اتنا تزکیہ ہوتا رہتا ہے کہ نفس کی نفی ہو جاتی ہے، اور قلب کے آئینے میں صرف مولا ہی اور اس کے انوار و تجلیات ہی نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے اسے اپنی قوت، اپنی طاقت دکھائی نہیں دی۔ یہ ولایت کا مرتبہ ہے کہ اپنی کچھ خوبی نظر ہی نہ آئے، اور ہر چیز نہ صرف اللہ کی طرف منسوب کرے، مگر جدھر دیکھے اللہ ہی کی قوت اور طاقت اور قدرت کار فرما نظر آئے۔ تو یہ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ، یہ اسی کشف کے لیے کہ یہ کشف تھا کہ یہاں بیٹھے دیکھ لیا۔ اب دوسری آیت کریمہ سے آج استدلال کرتے ہیں، وہ سورہ کہف کی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔
یہ آپ نے معروف سن رکھا ہے، اب ہم اس میں سے یہ جو علم الکشف ہے، کشف ہے اور علم لدنی ہے، اس کا اس بات اس قرآن مجید کی نصوص قطعیہ سے کر رہے ہیں۔ تو سورہ کہف کی آیت نمبر 79، میں واقعہ نہیں بیان کر رہا، واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آپ کے پاس چلے گئے، اس کا کچھ تذکرہ ہم کر چکے ہیں کہ مجھے وہ علم چاہیے، اس علم میں سے حصہ دیں جو آپ کے پاس۔ یہ جو آیت کریمہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اس کو آقا علیہ السلام نے بھی اس کو صحابہ کرام کو بیان کیا۔ یہ جو وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا فرمایا فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، کہ حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع بن نون چلتے 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 اس جگہ پہ پہنچے اور ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ خاص کو پا لیا۔ اور اس بندے کی علامت کیا تھی؟ آپ مچھلی کاٹ کر بھون کر سالن بنا کے لے کے چلے تھے، چلتے 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 آگے نکل گئے تو آپ نے محسوس کی ضرورت، بھوک لگی، آپ نے فرمایا کہ وہ نکالو مچھلی، کھانا کھاتے ہیں۔ رستے میں رکے تھے ایک تالاب پر، وہاں وضو کیا تھا، منہ ہاتھ دھویا تھا۔ تو جب وہاں آگے چل کے کہا کہ یوشع وہ مچھلی نکالو، کھانا کھاتے ہیں، تو عرض کیا حضرت میں تو موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا میں بھول گیا تھا، جہاں ہم پانی پہ رکے تھے تالاب پر، منہ ہاتھ دھویا تھا، مچھلی تو زندہ ہو کے وہاں بھاگ گئی تھی اور دریا کے اندر سرنگ بنا کے چلی گئی تھی مچھلی زندہ ہو کر۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا کہ اس جگہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی تو قرآن مجید میں ہے، آپ نے فرمایا ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، فرمایا یوشع ہم اسی جگہ کی تلاش میں تو نکلے تھے جہاں مردہ مچھلی زندہ ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کا ولی وہیں بیٹھا ہے، اور اللہ کے ولی کے وجود نے اس پانی کے اندر جو کہ ہم نے وضو کیا، اس ہوا میں سانس لیا، اس آب و ہوا میں یہ تاثیر پیدا کر دی ہے کہ مردہ کو زندگی مل گئی۔ اس طرح اولیاء کو یہ تاثیر اللہ رب العزت روحانی عطا کر دیتا ہے، نہ صرف خود زندہ دل ہو جاتے ہیں بلکہ ان کی صحبت اور توجہ سے مردہ دل بھی زندگی پا لیتے ہیں۔ تو یہاں قرآن مجید میں بیان کیا کہ جب یہ سنا موسیٰ علیہ السلام نے کہ وہاں تو مچھلی زندہ ہو گئی تھی، تو مردہ کٹی ہوئی بھنی ہوئی پکی ہوئی مچھلی کا زندہ ہو جانا، زندگی پا جانا، اس کو قرآن مجید بیان کر رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اسے اللہ کے ولی کی موجودگی کی علامت قرار دیا۔ یہاں ثابت ہو گیا یوشع کہ وہ اللہ کا ولی خضر جس کی تلاش میں نکلے ہیں وہ وہیں ہے۔ واپس پلٹ آئے، فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، اپنے قدموں پر اسی طرح واپس پلٹتے گئے۔ اس جگہ پہ جا پہنچے تو فرمایا وَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، وہاں ہمارے بندہ خاص کو پا لیا جسے ہم نے اپنی خصوصی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی بارگاہ کا علم خاص کا خزانہ عطا کیا تھا۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، علم خاص عطا کیا تھا۔ اب یہ جو علم لدنی اور علم خاص ہے، یہ تو قرآن مجید کی آیت کریمہ ہو گئی نا، سورہ کہف کی 15واں پارہ ہے، اور میں نے اس کی آیت کوٹ کر دی، آیت نمبر 64، جو ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، پھر آیت نمبر 65، یہ ساری، اور بلکہ مضمون تو پورے رکوع پر پھیلا ہوا ہے، پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ اب اس کو آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا صحابہ کرام کے سامنے، یہ قرآن مجید کا واقعہ، اور بیان کر کے صحیح بخاری میں جو حدیث ہے، صحیح بخاری، اس کا باب قائم کیا آپ نے، یعنی علم کے بارے میں، اور صحیح مسلم میں بھی ہے فضائل خضر میں، صحیح بخاری متفق علیہ حدیث، اس میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک وضاحت کی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی حضرت خضر سے اور آپ نے پوچھا کہ جو علم آپ کو عطا ہوا ہے وہ علم مجھے بھی دے جو آپ کو عطا ہوا ہے۔ وہ لفظ ہیں اس آیت نمبر 66 کے، فرمایا قال لہ موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، اے موسیٰ کیا میں آپ کی رفاقت اور سنگت اختیار کروں، مگر اس شرط پر کہ آپ اس علم خاص میں سے جو آپ کو ملا ہے، جس علم نے سب پردے اٹھا دیے ہیں، حقائق کونیہ کے بھی اور حقائق علمیہ کے بھی، اس علم خاص میں سے مجھے بھی دیں، مجھے سکھائیں۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 66، اس کی تفسیر آقا علیہ السلام نے فرمائی، وضاحت کی، اور کہ اس کے یہ موسیٰ علیہ السلام کا سوال تھا،
حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس کے جواب میں خضر نے یہ کہا، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا یا موسیٰ، اب میں صحیح بخاری صحیح مسلم متفق علیہ حدیث کے الفاظ کوٹ رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خضر علیہ السلام نے جواب میں کہا، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس علم خاص کا جس سے پردے اٹھ گئے ہیں سارے، حقائق علمیہ اور حقائق کونیہ کے، وہ علم سکھائیں، تو آپ نے جواب دیا، حضرت خضر علیہ السلام نے، یا موسیٰ انی علی علم من علم اللہ علمنیہ لا ینبغی لک ان تعلمہ وانت علی علم علمک اللہ لا ینبغی لی ان اعلمہ۔ اس پر ائمہ حدیث نے اور شارحین نے بیان کیا، اے جمیعہ لا ینبغی لک ان تعلمہ، اے جمیعہ۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے، امام سیوطی تک تمام ائمہ نے بیان کیا اس حدیث پاک میں۔ انہوں نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، اے موسیٰ، مجھے اللہ رب العزت نے اپنے علم خاص میں سے وہ علم عطا کیا ہے کہ آپ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ وہ سارا کا سارا علم جو مجھے ملا ہے آپ بھی رکھیں۔ یہ بات اسی طرح ہے جیسے اللہ رب العزت نے اپنے علم میں سے آپ کو وہ علم عطا کیا ہے، علم شریعت، علم تورات، وہ آپ کو عطا کیا ہے، اور میرے لیے ضروری نہیں کہ وہ سارا کا سارا علم مجھے بھی ہو۔ جتنا مجھے ضروری ہے علم شریعت میں سے وہ مجھے معلوم ہے، اسی طرح جتنا علم باطن میں سے آپ کو مطلوب ہے وہ آپ کے پاس پہلے موجود ہے۔ یہ لازم نہیں کہ سارا کا سارا علم لدنی اور علم کشف اور علم باطن جو میرے پاس ہے وہ سارا کا سارا آپ کو بھی مل جائے۔ یہ اسی طرح بات ہے جیسے مجھ پر لازم نہیں کہ وہ سارا کا سارا علم شریعت جو اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا ہے وہ مجھے مل جائے۔ آپ علم شریعت میں مجھ سے آگے ہیں، میں علم حقیقت میں زیادہ ہوں، آگے ہوں۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اس کے پاس جاؤ، ایک علم خاص میں وہ تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے، جائیں۔ تو اس کو امام جلال الدین سیوطی نے بھی آگے بیان کیا کہ یہ علم باطن کا مطلب یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بالکل نہیں تھا، نہیں، اتنا تھا جتنا پیغمبر کے لیے اس وقت اپنی امت کی اصلاح کے لیے ضروری تھا، مگر علم شریعت میں بہت اونچے تھے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت خضر کے پاس علم شرعی، علم ظاہر بالکل نہیں تھا، نہیں، اتنا تھا جتنا ان کے لیے مطلوب تھا، مگر علم باطن میں وہ آگے تھے اور خاص تھے علم ظاہر اور علم شریعت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے تھے۔ جس کو جس چیز کی جیسے ضرورت ہوتی ہے اللہ پاک اس کو اسی میں عرفہ و اعلیٰ کر دیتا۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا۔ اب اگلی جو آیات ہیں وہ توجہ طلب ہیں۔ کشف کیا ہے؟ آپ نے واقعات سنے ہوئے ہیں، میں تفصیلی واقعات میں نہیں جاؤں گا، اس میں سے جو اصل چیز ہے اس کا لب لباب وہ نکالوں گا۔ آیت نمبر 79، اس میں قرآن مجید نے بیان کیا کہ پہلا واقعہ تو یہ آیا، وہ آپ کو معلوم ہے کہ کشتی میں سوار ہوئے جن کی تو آپ نے توڑ دی کشتی۔ اب جب جدا ہونے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر، اس پورے سفر کی اینڈ ہو گئی، جدا ہونے لگے، تو خضر علیہ السلام نے اب تعبیر بیان کی اپنے ان واقعات کی جو آپ نے صادر کیے تھے۔ اس میں فرمایا اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا۔ یہ قرآن مجید کی آیت نمبر 79 ہے، اسی سورہ کہف میں پارہ 16۔ تو فرمایا وہ جو کشتی تھی جس میں ہم سوار ہو کے آئے تھے سے وہ چند غریب لوگوں کی کشتی تھی۔ حضرت خضر اب بیان کر رہے ہیں، اور وہ دریا میں کشتی چلا کے محنت مزدوری کرتے تھے، مسافروں کی انکم سے اپنا پیٹ پالتے تھے، اپنا اور اپنے گھر والوں کا۔ کہتے ہیں پس میں نے ارادہ کیا کہ اسے عیبدار کر دوں، توڑ دوں۔ کیوں؟ کہ آگے ایک بادشاہ آ رہا تھا، جابر بادشاہ کھڑا تھا، اور جو دیکھتا تھا اچھی کشتیاں ان کو وہ اپنے قبضے میں لے لیتا تھا۔ تو میں نے سمجھا کہ یہ غریب مسکین لوگ ہیں، ان کا ذریعہ معاش ہے، تو جب یہ آگے جائیں گے تو بادشاہ اس کشتی کو قبضے میں لے لے گا اور ان کا روزگار ختم ہو جائے گا۔ تو میں نے توڑ دیا تاکہ اب بادشاہ کی نظر اس پہ نہ پڑے، وہ کہے ٹوٹی ہوئی کشتی ہے میرے کام کی نہیں، تو اس طرح ان کے روزگار کو بچا لیا۔ ٹوٹی ہوئی کشتی ہے اس کو تو پھر جوڑ لیں گے، کیل لگا کے، لکڑی کا ٹکڑا لگا کے جوڑ لیں گے، ان کا روزگار بچایا۔ اب یہ کشف تھا۔ وہ تو ان کے ساتھ کشتی میں بیٹھے ہیں،
وہ تو کشتی آگے جا کے کنارے لگے گی تو بادشاہ کھڑا نظر آئے گا اور کشتیوں کو قبضے میں لیتا نظر آئے گا. وہ تو اب اس طرف سے چل رہے ہیں اور بادشاہ تو آگے اس اینڈ پر کھڑا ہے. اس کو کشف کہتے ہیں. اور خضر علیہ السلام نبی نہیں ہے، ولی ہیں. میں نے دونوں واقعات، ایک اللہ کے نبی کے ابراہیم علیہ السلام کا کشف اور مشاہدہ کوٹ کیا قرآن مجید سے، 2 واقعات غیر نبی کے کوٹ کیے. عاصب بن برقیہ جو سلیمان علیہ السلام کا امتی ہے، وہ ولی اللہ ہے، نبی نہیں ہے. نبی تو فرما رہے ہیں ہے کوئی جو لے آئے تخت اٹھا کر، ولی خدمت بجا لا رہا ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑے مرتبے کا اللہ کا نبی حکم دیتا ہے اپنے غلام کو، اپنے امتی کو کوئی کام کرنے کا کہ میرے لیے یہ کر دو. اس کا مطلب معاذ اللہ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کا نبی خود قدرت نہیں رکھتا یا اس سے کوئی چیز مانگ رہا ہے، مدد لے رہا ہے، یا اس کا درجہ معاذ اللہ اونچا ہے. استغفر، ایسا نہیں ہوتا. جب نبی حکم دیتا ہے امتی کو تو اس کا مطلب ہے حاکم اپنے درباری کو حکم دے رہا ہے، وہ مالک ہے، اس سے خدمت لینا چاہتا ہے، اس سے خدمت لینا چاہتا ہے. جب چھوٹا بڑے کو کہتا ہے کہ میرے لیے یہ کر دو تو اس کا مطلب ہے وہ اس سے مدد مانگ رہا ہے. جب بڑے درجے کی ہستی چھوٹے کو کہتی ہے یہ کر دو میرے لیے تو اس کا مطلب ہے وہ اس سے خدمت لے رہا ہے، شرف دے رہا ہے اپنی خدمت کا، اپنی نوکری کا. تو اب یہ انہوں نے توڑ دیا تو یہ پہلا کشف ہو گیا. تو خضر علیہ السلام کا دوسرا کوٹ کیا. عاصب بن برقیہ سلیمان علیہ السلام کے واقعہ میں وہ بھی نبی نہیں ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام بھی جمہور مذہب کے مطابق نبی نہیں ہیں. اور اگر نبی بھی ہو تب بھی کشف، تو میں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا، اگر نبی سے کشف صادر ہو تو اس کو معجزہ کہہ دیں گے، ولی سے صادر ہو تو اس کو کرامت کہہ دیں گے. یہ ٹائٹل سے ہمیں بحث نہیں ہے، بحث ٹائٹل سے نہیں ہے. آگے آقا علیہ السلام کے کشف بھی آئیں گے. تو وہ معجزہ صرف اس لیے کہتے ہیں کہ عادتاً وہ چیز ممکن نہ تھی جو ممکن ہو گئی، جو کر کے دکھا دیا. اسی وجہ سے اس کو خرق عادت ہونے کی وجہ سے اس کو معجزہ بھی کہتے ہیں اور کرامت بھی کہتے ہیں. نبی سے صادر ہوئی تو معجزہ کہہ دیا، ولی سے صادر ہوئی تو کرامت کہہ دیا. یہ معجزہ اور کرامت ٹائٹل ہیں کہ کس سے صادر ہو رہا ہے واقعہ، کشف کا یا کوئی اور بھی واقعہ خرق عادت کا، کس سے صادر ہو رہا ہے. تو صرف ٹائٹل بدل جاتا ہے. رہ گئی واقعے کی ماہیت، رفع حجاب کی، کشف کی، کہ کس طریقے سے یہ علم واقع ہو رہا ہے، کس طریقے سے علم حاصل ہو رہا ہے. وہ کشف ہے، وہ اپنی جگہ اس کی ماہیت اور اس کا طریق قائم رہتا ہے. ہماری بحث اس ماہیت سے ہے. دوسرا کشف وہ آگے اسی واقعہ میں آیا کہ آگے گئے تو ایک بچہ کھیل رہا تھا، اس کو قتل کر دیا خضر علیہ السلام نے. پھر جب جدا ہونے لگے تو بیان کیا واقعہ کہ اس بچے کو کیوں قتل کیا. آپ نے فرمایا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. وہ جو چھوٹا سا بچہ تھا اس کے ماں باپ ایماندار تھے. اب خضر علیہ السلام چلے، رستے میں ایک جگہ بیٹھے ہوا بچہ نظر آ رہا ہے، تو اس کے ماں باپ مومن تھے، یہ بھی کشف سے معلوم کر لیا. اور یہ بھی بیان لیا کہ یہ بچہ اگر زندہ رہا تو کافر ہوگا. اب چھوٹی عمر میں بچے کے ماتھے پر تو نہیں لکھا ہوا کفر، یہ بھی کشف سے معلوم کیا کہ جب بڑا ہوگا تو کافر ہوگا، ایمان نہیں لائے گا. ماں باپ مومن ہیں، اور پھر اس کے کفر کی وجہ سے وہ اس کے ماں باپ بھی سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دیے جائیں گے، ان کی آخرت خراب کرے گا. یہ بھی کشف سے معلوم کر لیا. ایک واقعہ میں 3 کشف، کہ اس کے ماں باپ مومن ہیں، یہ بھی کشف سے معلوم کیا. یہ بڑا ہو کر کافر بنے گا، یہ بھی کشف سے معلوم کیا. اور اس کا کفر ماں باپ کے ایمان کو بھی برباد کر دے گا، یہ بھی کشف سے معلوم کیا. تو اب میں اس کی دیگر پہلوؤں پر بحث نہیں کر رہا، ذہن میں رکھ لیں، یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں. میں اس میں سے صرف کشف کا معنی، مفہوم قرآن مجید سے اس کا اس بات وہ بیان کر رہا ہوں. ایک نقطہ تو یہ کشف کی دوسری مثال آ گئی. اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. اور ہم نے ارادہ کیا، اب ہم سے مراد اللہ نے اور میں نے، ہم نے ارادہ کیا کہ اللہ پاک اس بچے کو مار کے اس کا نعم بدل دے، جو ماں باپ کی خدمت بھی کرے اور ان کے ایمان کی حفاظت بھی کرے. تو پھر تفاسیر میں آتا ہے کہ پھر اللہ پاک نے اس کے بدلے میں ان کو بیٹی عطا کی، اور ایک ایسی بیٹی عطا کی کہ اس بیٹی کی پوچھ سے پھر 70 سے زائد انبیاء پیدا ہوئے.
اتنی بخت والی صالحہ نصیب ہوئی۔ پھر تیسرا واقعہ وہ آپ نے سنا ہوگا، اسی سفر میں پھر ایک دیوار گر رہی تھی، ایک گاؤں میں گئے، قصبے میں، تو انہوں نے رات رہنے کی جگہ ہی نہیں دی اور کھانا بھی نہیں دیا اور مہمان نوازی بھی نہیں کی۔ اس کے باوجود ایک دیوار تھی اور وہ گر رہی تھی اور آپ نے اس کو تعمیر کر دیا، مزدوری بھی نہیں لی۔ اب اس کی وجہ بیان کی کہ میں نے ایسا کیوں کیا، گرتی ہوئی دیوار تعمیر کر دی، اور اس قریے میں، اس گاؤں میں، قصبے میں جن لوگوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، پوچھا ہی نہیں، کھانا تک بھی نہیں پوچھا، ٹھہرنے کا بھی نہیں پوچھا۔ فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ۔ اب یہ کشف در کشف ہو رہے ہیں۔ فرمایا وہ دیوار 2 بھائیوں کی تھی، یتیم بچوں کی تھی۔ اب وہ یتیم بچے کوئی دیوار کے پاس بیٹھے ہوئے تو نہیں تھے، ایک دیوار کھڑی تھی۔ اس لیے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس بستی والوں، اس گاؤں والوں کی دیوار آپ نے کیوں کھڑی کی؟ انہوں نے اپنے سوال میں بچوں کا نام بھی نہیں لیا۔ اب دیوار کن کی تھی یہ کشف سے معلوم کیا، 2 بچوں کی تھی یہ بھی کشف سے معلوم کیا، اور دونوں یتیم ہیں، ان کے والدین فوت ہو چکے ہیں، یہ بھی کشف سے معلوم کیا۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور پھر فرمایا کہ اس دیوار کے نیچے زمین میں خزانہ دفن کیا ہوا تھا، خزانہ مدفون تھا، یہ بھی کشف سے معلوم کر لیا۔ یہ بھی کشف کہ دیوار کے نیچے زمین میں خزانہ دفن تھا، جو اس کے باپ دادا دفن کر کے گئے تھے، اس کے لیے یہ بھی کشف سے معلوم کر لیا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ یا دادا بڑا نیک پرہیزگار آدمی تھا، اللہ والا تھا، یہ بھی کشف سے معلوم کر لیا۔ اس کی جد کو بھی، نسب کو بھی معلوم کر لیا کہ ان کی نسب میں ان کا ایک باپ سے تفاسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ 4تھی یا 6ٹھی پشت میں ایک اللہ والا تھا، تب سے وہ دفن کر کے اس کے والدین گئے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ وہ بھی تھا، تو سارے امور کشف سے معلوم کر لیے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ میں نے دیوار اس لیے تعمیل کر دی کہ جب یہ بچے جوان ہوں گے تو جوانی ہو کر اللہ پاک کی رحمت سے انہیں آگاہی ہو جائے گی، اور اپنا دیوار کے نیچے سے کھود کر خزانہ جو ان کے بزرگ دفن کر کے گئے ہیں، تاکہ ان کی زندگی سنورے، ان کے لیے وسائل پیدا ہوں، وہ اپنا خزانہ خود نکال لیں گے۔ یہ بھی کشف سے معلوم کر لی۔ آپ نے دیکھا ماضی بھی کشف سے دیکھ لیا، حال زمین کے نیچے وہ بھی کشف سے دیکھ لیا، مستقبل بھی کشف سے دیکھ لیا۔ یہ قرآن مجید کی تینوں واقعات جو میں نے کوٹ کیے، یہ کشف سے ثبوت کے لیے، کشف کے لیے کہ کس طرح کشف ہوتا ہے۔ اور پھر اب یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ، یہاں تک قرآن مجید تھا، اب حدیث کو لیتے ہیں، حدیث نبوی کو لیتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، جس طرح میں نے عرض کیا، اب یہ سوال نہ رہا کہ یہ معجزہ ہے، چونکہ میں نے قرآن مجید سے 3 مقامات جو ہیں اس کو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ ایک کشف اللہ کے نبی کا ہے، مکاشفہ یا مشاہدہ ابراہیم علیہ السلام کا، اور 2 غیر نبی کے ہیں۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی میں 3 واقعات ہیں، اور ہر ایک واقعہ میں کئی کشف ہیں۔ تو اب ان کے لیے کرامت ہے، اللہ کے نبی سے صادر ہو تو معجزہ ہے، یہ بحث نہیں ہے ہماری۔ اب میں ثبوت کے طور پہ لا رہا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں بھی کشف کے ہمیں مظاہر ملتے ہیں۔ یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں، پہلے قرآن سے ثابت ہوا، پچھلی امتوں سے ثابت ہوا، اب آقا علیہ السلام نے بنیاد رکھ لی شرعی دلیل کے طور پہ کہ کشف ایک ذریعہ علم ہے جو اللہ پاک اپنے نبیوں کو بھی دیتا ہے، اور نبیوں کی وساطت سے اپنے ولیوں کو بھی اس امت میں دیتا ہے۔ تو جیسے سلیمان علیہ السلام کی امت میں ولی کو ملا، جیسے خضر علیہ السلام کو ملا، اس طرح آقا علیہ السلام کی امت میں ہزارہ اولیاء کو کشف اور یہ کرامتیں ملتی ہیں۔ پہلے حدیث نبوی لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے جو کوٹ کر رہا ہوں۔ پہلے صحیح بخاری کی ایک حدیث لے لیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ یہ غزوہ موتا کا واقعہ ہے، غزوہ موتا۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے لشکر بھیجا تھا، اور وہاں جنگ ہو رہی تھی، میدان جنگ میں وہاں جنگ ہو رہی ہے، یعنی ملک شام میں جنگ ہو رہی ہے، اور آقا علیہ السلام شہر مدینہ میں، مدینہ طیبہ میں موجود ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام کو، میں صحیح بخاری ریفرنس آپ لے لیں پہلے، یہ صحیح بخاری ہے، کتاب المغازی، غزوہ مؤتہ من ارض الشام، اور اس کی حدیث نمبر 4014 ہے۔ پھر کتاب الجنائز ہے، حدیث نمبر 1199 ہے۔
پھر کتاب الجہاد ہے، حدیث نمبر 2645 ہے، 2645۔ اس طرح کتاب المناقب ہے، باب علامات نبوت فی الاسلام۔ پھر کتاب فضائل، بار بار امام بخاری اس حدیث کو لائے ہیں، بار بار کئی جگہ پر۔ اس طرح مسلم شریف میں بھی ہر جگہ، کہ اس جنگ میں ملک شام میں جنگ لڑی جا رہی ہے، آقا علیہ السلام صحابہ کرام کی مجلس میں مدینہ طیبہ میں بیٹھے ہیں اور فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعا زیدن و جعفرن وابن رواحہ للناس قبل ان یاتیہم خبر، کہ آقا علیہ السلام نے اس جنگ میں کہ حضرت زید شہید ہو گئے خبر دے دی، اس وقت جعفر شہید ہو گئے خبر دے دی، حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے خبر دے دی۔ وہ خبر بعد میں کئی دنوں کے بعد پہنچی، آقا علیہ السلام نے عین اس دن میدان جنگ کے دوران اس وقت کون کون شہید ہو رہا ہے ہر ایک کی خبر دیتے گئے۔ اور حدیث کے الفاظ آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال اخذ الرایۃ زید، اب جنگ میں شام کے اندر غزوہ موتا میں اس جنگ کا جھنڈا اب زید نے پکڑا ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام مدینہ پاک میں بیان فرما رہے ہیں اب جھنڈا زید کے ہاتھ میں ہے۔ تھوڑی دیر بعد فرمایا فاصیب، زید شہید ہو گیا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ثم اخذ جعفر، اب جھنڈا میدان جنگ میں سپاہ سالار جھنڈا جعفر نے پکڑ لیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا اب جعفر بھی شہید ہو گیا۔ فرمایا ثم اخذ ابن رواحہ، اب عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا پکڑا ہوا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد فرمایا فاصیب، وہ بھی شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان جام شہید ہو گئے، چشمان مبارک اشک بار ہو گئی۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ، اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید نے جھنڈا پکڑ لیا، حتیٰ فتح اللہ علیہم، اور اللہ پاک نے اب اس کو فتح عطا کر دی۔ یہ ٹائٹل کریں گے چونکہ آقا علیہ السلام سے صادر ہو رہا ہے تو یہ معجزہ ہے، مگر اس کی ماہیت کی بات کریں گے، دیکھیں نا احیاء موتا ہے، پتھروں کو کلمہ پڑھانا ہے، کھجوروں کو چلانا ہے، مردوں کو زندہ کرنا ہے، چاند کو 2 ٹکڑے کرنا ہے، ڈوبے سورج کو پلٹانا ہے۔ ہر ایک واقعہ، سارے واقعات معجزہ ہیں، مگر ہر ایک واقعہ کی ماہیت جدا جدا ہے۔ اس واقعہ کی ماہیت کشف ہے، کشف و مشاہد، مکاشفہ و مشاہدہ ہے، جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ ساری خبر عطا فرما دی۔ اس سے ثبوت رکھا، اور یاد رکھ لیں نبی کے جو معجزات ہیں وہ اس نبی کی مطابقت کے باعث، اتباع کے باعث اس کی امت کے اولیاء کو کرامات ملتی ہیں۔ چند معجزات نکال دیے جاتے ہیں جو اولیاء کو بطور کرامت نہیں ملتے، جیسے چاند کا ٹکڑے کرنا، جیسے ڈوبے سورج کو پلٹا دینا۔ چند معجزات ایسے ہوتے ہیں جنہیں مستثنا کر دیا جاتا ہے، اولیاء کو بطور کرامت نہیں دیتے۔ اکثر 90% کر لیں جو نبی کے ہاتھ سے بطور معجزہ صادر ہوتے ہیں وہ اس نبی کے معجزے کے تسلسل میں اس کی امت کے اولیاء کو بطور کرامت عطا کیے جاتے ہیں۔ اس پر میں آگے یہ جب میں احادیث کو ختم کر لوں گا تو میں علامہ ابن تیمیہ سے لے کے دیگر تمام ائمہ، امام نووی، امام سبکی، سب کی کوٹیشن کوٹ کروں گا۔ جو بات میں نے کہی یہ تمام ائمہ کا اس پر اتفاق ہے، یہ اختلاف نہیں ہے۔ تو اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آگے ایک اور واقعہ آپ کے معجزہ میں کشف کا، یہ صحیح مسلم اور ابو داؤد کی حدیث ہے۔ صحیح مسلم نے کتاب الجہاد و سیر غزوہ بدر میں بیان کیا، اور اعلیٰ القیاس اور تمام کتابوں میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، ابن حبان میں درج۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس ابن مالک راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب ہم میدان بدر میں جا کے ہم بیٹھ گئے، اب جنگ اگلے دن ہونی تھی، ایک دن قبل آقا علیہ السلام نے ہم سب کو بلایا، قال فنادى برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس، لوگوں کو آقا علیہ السلام نے آواز دی، بلایا، فرمایا ادھر آ جاؤ میرے پاس۔ فانطلقوا حتى نزلوا بدرا، سارے چل پڑے اور حتیٰ کہ بدر کا میدان بدر میں اس جگہ پہ ہم پہنچ گئے۔ جب بیٹھ گئے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا مصرع فلان، ھذا مصرع فلان، ھذا مصرع فلان، بخاری مسلم کی یا متفق علیہ۔ فرمایا لوگوں کل، اور ایک حدیث میں ھذا مصرع فلان غدن، کل یہ کل فلاں کافر کے گرنے کی جگہ ہے، وہ قتل ہو کر یہاں گرے گا اس کی لاش۔
فلاں کافر قتل ہو کے یہاں گرے گا، فلاں کافر کل قتل ہو کے یہاں گرے گا، فلاں کافر کل قتل ہو کے یہاں گرے گا، فلاں کافر کی لاش قتل ہونے کے بعد کل یہاں گرے گی۔ حدیث کے الفاظ ہیں وَيَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ هَاهُنَا وَهَاهُنَا، آقا علیہ السلام ہاتھ رکھ کر اپنے ہاتھ سے انگلیوں سے یہاں گرے گا، یہاں گرے گا، یہاں گرے گا، سب کے لاشوں کے گرنے کی جگہوں پر نشان لگاتے گئے، ہمیں بتاتے گئے۔ اب صحابہ کرام کہتے ہیں قال فما مات احدهم عن موضع ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی عزت کی قسم جب کل میدان جنگ بپا ہوا اور جنگ کے دوران وہ کفار مرے، جس جس شخص کا نام لیا تھا ہر وہ شخص مرا، اور جس جس جگہ پر نشان لگایا تھا اس کی لاش اس جگہ پہ ہی گری، ایک تھوڑا سا حصہ بھی اس نشان سے ہٹ کر لاش نہیں گری۔ اب یہ واقعہ اتنا واضح اور صریح ہے، اس پر کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ کشف ہے، اور میں کشف کے مقامات بیان کر چکا ہوں۔ مکاشفہ بلند مقام میں مشاہدہ ہوتا ہے، اور مشاہدہ ہی بلند مقام میں معائنہ کہلاتا ہے۔ یہ ساری کشف کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ کشف سے مراد رفع الحجاب، پردے کا اٹھ جانا، کبھی اس کو مکاشفہ کہیں گے، پھر اور اونچا شک و شبہ نکل جائے گا تو مشاہدہ کہیں گے، اور اونچا معائنہ کہیں گے۔ یہ آقا علیہ السلام کے یعنی یہ کہ پردے اس طرح اٹھے ہیں کہ جو کچھ بعد میں ہونے والا ہے ایک ایک چیز کو دیکھ کر بیان فرما رہے ہیں۔ ایک دن قبل وہ سارے کفار جو بدر میں مرے واصل جہنم ہوئے، ان کی موت کی بھی خبر دی، یہ بھی کشف ہے، اور مر کے کہاں کہاں لاشیں گریں گی وہ بھی خبر دی، یہ بھی کشف۔ اور کشف میں نے اعلیٰ ترین مرتبہ جو میں نے بیان کر دی ہے۔ اس سے بڑھ کے آقا علیہ السلام کے شب و روز میں ہر پنجگانہ نماز پر یہ کشف کے احوال ہوتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور حدیث متفق علیہ جو ابھی کوٹ کر رہا ہوں، متفق علیہ حدیث۔ آقا علیہ السلام جب صف پہ کھڑے ہوتے تو پچھلے صحابہ کو کہتے قال اتم الرکوع والسجود فواللہ انی لاراکم من بعد ظہری اذا ما رکعتم و اذا ما سجدتم۔ آقا علیہ السلام صحابہ کرام سے فرماتے کہ اپنے رکوع اور سجود کو مکمل صحیح طریقے سے، اچھے طریقے سے ادا کیا کرو، رکوع اور سجود کو، اس میں کوئی نقص اور کمی نہ رہنے دیا کرو۔ اور فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تم میرے پشت کے پیچھے کھڑے ہوتے ہو، رکوع سجود کرتے ہو، اور میں اسی طرح تمہیں دیکھتا ہوں جس طرح آگے دیکھتا ہوں۔ میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں، تمہارے سجود بھی دیکھتا ہوں، اور تمہارے رکوع و سجود کے اندر کے احوال کو بھی دیکھتا ہوں، کیفیات کو بھی دیکھتا ہوں۔ تو سب کچھ کشف کے ذریعے آقا علیہ السلام پر عیاں رہتا تھا، جس طرح آگے دیکھتے اس طرح پیچھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اور کتب حدیث میں ہے کہ آقا علیہ السلام پیچھے اسی طرح دیکھتے تھے جس طرح آگے دیکھتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے آگے دیکھنا یہ حواس خمسہ اور ایک عادت کے ذریعے تھا، پیچھے دیکھنا کشف کے ذریعے تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ حدیث بھی متفق علیہ، قال هل ترون قبلتی ہا ہونا، آپ صحابہ سے کہتے کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میرا چہرہ چونکہ قبلہ ادھر ہے اور میں قبلہ رخ کھڑا ہوں حالت نماز میں اللہ اکبر کر کے مصلی پہ نماز پڑھا رہا ہوں، اور کیا تم یہی سمجھ رہے ہو کہ چونکہ قبلہ اس طرف ہے تو میرا چہرہ ادھر ہے سو میں پیچھے کچھ نہیں دیکھ سکتا؟ هل ترون قبلتی ہا ہونا، کیا تم یہی دیکھتے ہو نا کہ میرا منہ ادھر ہے، قبلہ کی طرف ہے؟ فرمایا فواللہ ما یخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم انی لاراکم من وراء ظہری، فرمایا بے شک میرا چہرہ ادھر ہے، قبلہ رخ ہے میرا چہرہ، لیکن اللہ کی عزت کی قسم تمہارے رکوع اور سجود بھی میری آنکھوں سے مخفی نہیں، اور وہ تو رکوع اور سجود تو جسمانی حرکت ہے نا، تمہارے رکوع اور سجود کی جو حالت میں خشوع کتنا ہے، خضوع کتنا ہے، اس کے اندر تمہارے قلب اللہ کی طرف کتنے متوجہ ہیں، میں نے تمہارے دلوں کے خشوع و خضوع کو بھی دیکھتا ہوں، تمہارے جسموں کے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں اور تمہارے دلوں کے خضوع کو بھی دیکھتا ہوں، تمہارے جسموں کے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں اور تمہارے دلوں کے خشوع کو بھی دیکھتا ہوں۔ یعنی میرا کشف صرف تمہارے جسموں پر تک نہیں ہے، میرا کشف صرف پیچھے سمت تک نہیں ہے، میرا کشف تمہارے جسموں کے پار تمہارے قلب و روح کی کیفیات تک بھی ہے۔
تمہارے باطن پر بھی ہے. تو پردے تمہارے ظاہر کے بھی اٹھ گئے ہیں، باطن کے بھی اٹھ گئے ہیں، فرنٹ اور بیک کی سمتوں کے بھی اٹھ گئے ہیں، اور دائیں بائیں کی جہاد کے بھی اٹھ گئے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں ایسے ہی دیکھتا ہوں پیچھے جس طرح آگے دیکھتا ہوں. پھر صحیح مسلم میں ایک اور روایت بھی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھا کے آپ نے چہرہ مبارک جب پھیرا، سلام پھیرا، تو ایک شخص نے پیچھے نماز پڑھی تھی جماعت میں، کسی پچھلی صف پہ آگے کھڑا ہوا ہوگا، آپ جماعت کرا رہے تھے، جب آپ نے سلام پھیر دیا، ثم انصرف، یعنی صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوماً، آقا علیہ السلام نے جماعت کرائی، ثم انصرف، جماعت کرانے کے بعد سلام کیا، جب رخ مبارک پھیرا تو پھیرتے ہی ایک شخص کو پیچھے سے بلایا، یا فلان الا تحسن صلاتک، تم نے اپنی نماز اچھی طرح کیوں نہیں ادا کی؟ گھبرا گیا، کیا ہوا یار؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا انی واللہ لابصر من ورائی کما ابصر من بین یدی، صحیح مسلم اور نسائی کی حدیث سے صحیح، فرمایا خدا کی قسم میں اپنے پیچھے اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح اپنے آگے دیکھتا ہوں. یہ سب کشف ہے، یہ مکاشفہ اور مشاہدہ اور معائنہ کا مقام. یہ آقا علیہ السلام نے فرما دیا ان کو، ہر وقت کی اپنی کیفیت بیان فرما دی کہ ہر وقت میرا مقام یہ ہوتا ہے. انی لابصر من ورائی کما ابصر من بین یدی، ایک وقت کا ایک واقعہ بیان نہیں کیا کہ کوئی کہہ لے کہ کسی خاص وقت میں ایسا ہو گیا. فرمایا نہیں، اللہ کی قسم میں اپنے پیچھے اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح اپنے سامنے دیکھتا ہوں. تو ہمہ وقت آقا علیہ السلام کو یہ مکاشفہ، یہ مشاہدہ، یہ معائنہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام پر اور کیفیت میں رہتا تھا. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اور روایت کرتے ہیں، اور اس کو امام احمد بن حنبل نے مسند میں، ابن خزیمہ نے، آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز ظہر پڑھائی، اور بڑی امپورٹنٹ الفاظ ہیں، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر، نماز ظہر آقا علیہ السلام نے ہمیں پڑھائی. وفی مؤخر الصفوف رجل فاساء الصلاۃ، اور ایک شخص آخری صف میں تھا، آخری صفوں میں، آخری صفوں میں. یہ بات قابل توجہ ہے، حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں ایک شخص تھا جو جماعت میں حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا. فاساء الصلاۃ، اس نے جس طرح نماز پڑھی ہم تو نہیں جانتے، صحابہ تو نہیں جانتے تھے کہ کیا کیا اس نے، لیکن جب سلام پھیرا فلما سلم ناداہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے سلام پھیرا تو سلام پھیرتے ہی آپ نے اس شخص کا نام لے کے بلایا، یا فلان، اس کو آواز دی اور فرمایا الا ترى کیف تصلی، کیا تم غور نہیں کرتے تم نے کس طرح نماز پڑھی، تم نے نماز خراب کر دی. انکم ترون، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا انہ یخفی علی شیء مما تصنعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس میں سے کچھ بھی مجھ پر پوشیدہ رہ جاتا ہے؟ یہ آقا علیہ السلام نے سوال کیا. انکم ترون انہ یخفی علی شیء مما تصنعون، الفاظ پہ غور کریں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس میں سے کوئی شے بھی مجھ پر پوشیدہ رہ جاتی ہے؟ فرمایا نہیں، تمہارا کیا ہوا کوئی فعل مجھ پہ پوشیدہ نہیں رہتا. واللہ انی لارا من خلفی کما ارا من بین یدی، اللہ کی عزت کی قسم میں اپنے پیچھے اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح آگے دیکھتا ہوں. یعنی یہ وہ احادیث نبوی ہیں جس میں آقا علیہ السلام نے خود اپنی زبان مبارک سے اپنے کشف تام کی کیفیت اور مشاہدہ کاملہ کی کیفیت اور معائنہ تامہ کی ہمہ وقت دائمی کیفیت کو بیان فرمایا. یہاں پر آج کی نشست کو ختم کرتے ہیں. اس کے بعد آگے ایک دو اور بڑے ایمان افروز واقعات ہیں کشف محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے، آقا علیہ السلام کے. اگلی نشست وہاں سے شروع کریں گے، اور ائمہ اصول کی جو دلائل ہیں اور علماء کے ان کو بھی اس میں شامل کریں گے انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.